لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيبوا بها نفسا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا وما الصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن 7 والجزور عن 7 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے یادگار خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر اور حق جل مجدہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق جل مجدہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا رسول عطا فرما کہ جو رسول اگلی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور پیغمبر ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی السلام حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض ادائیں خالق نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ باقی رکھی۔ ان میں سے ایک ادا کا نام قربانی ہے
جس کے عنوان پر میں نے آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھی، اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت ابراہیم کو بذریعہ وحی یہ بات فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ تو پیغمبر چونکہ سونے کی حالت میں بھی جاگتا ہے، اور نبی پر سونے کی حالت میں جو وحی آتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے حالت بیداری کے اندر آئے۔ جس طرح پیغمبر کی نیند اور امتی کی نیند میں فرق ہے، تو حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ جس طرح امتی کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر بھی اور دل پر بھی، پیغمبر کی نیند آتی ہے تو آنکھ پر مگر دل پر نہیں۔ اسی طرح جب امتی پہ موت آتی ہے تو ظاہر اور باطن پہ، مگر پیغمبر کی موت امتی کی موت سے مختلف ہوتی ہے۔ میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں اشارے آپ حضرات کے سامنے بہت سارے موضوعات پہ لاتا چلا جاؤں گا۔ اہل عقل ان اشارات کے ذریعے ہمارے عقائد اور مسائل کو انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی، اور صبح اپنے بیٹے کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، رات میں نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی ہے، انی ارا فی المنام انی اذبح، کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جس کے سر پہ اللہ نے تاج نبوت کو سجانا تھا اور ان کی اولاد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا بطفل ما تؤمر، ابا جی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جو اللہ نے حکم دیا آپ اس پہ عمل کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو اگر امتحان میرا ہے، امتحان کم آپ کا بھی نہیں ہے، اگر میں نے ذبح ہونا ہے امتحان ہے تو علمی اصطلاحی الفاظ استعمال اس لیے نہیں کرتا، یہ سمجھنا آج آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں علماء کا طلباء کا مجمع ہو تو پھر آدمی کے بات کہنے کا انداز اور ہوتا ہے، بات کہنے کا طرز اور ہوتا ہے، پھر آدمی تیز رفتار میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہے۔ تو بات سمجھے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ مرزا غالب شاعر تھا، اور شاعر بعض لوگ ہوتے ہیں، شاعر تھا تو مرزا غالب کو کسی آدمی نے، بوڑھا ہوا مرزا غالب، تو مرزا غالب کو کسی نے گالیاں دی، کسی نے خط میں گالی نکالی مرزا غالب کو ماں کی، کسی نے گالی اور نکالی۔ مرزا غالب پڑھتا رہا تو غالب نے ایک دوست سے کہا کہ یار ایسے بیوقوف ہیں مجھے گالیاں نکالنے والے، ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا سلیقہ نہیں آتا، تو مرزا غالب کہنے لگا کہ ان کو گالی دینے کا بھی سلیقہ نہیں آتا۔ ایک گالی ہوتی ہے نوجوان کو، ایک گالی ہوتی ہے بوڑھے کو، ایک گالی ہوتی ہے بچے کو۔ اب بچے کو گالی دو، ماں کی وہ تڑپ اٹھتا ہے، کیوں؟ اس کو جو عقیدت ماں سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ جوان کو گالی دو تو بہن کی، وہ بہن کی غیرت میں تڑپتا ہے، اور بوڑھے کو گالی دو تو بیٹی کی، وہ بیٹی پر تڑپتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اب ماں کی، تم میری ماں تو ویسے ہی مر گئی، اب میری عمر ماں کی گالی کی نہیں ہے، میری عمر تو بیٹیوں کی گالی کی ہے۔ تو غالب نے کہا ان کمقلوں کو گالی کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو اعتراض کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ میں اس لیے کبھی اپنے بیان کے آغاز میں کہتا ہوں کہ جیسے حضرات فرما رہے تھے آپ چٹیں لکھو بڑے شوق سے، لیکن بعض لوگوں کو چٹ لکھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ تو جب بے ڈھنگی چٹ آتی ہے تو میں اس کی عقل کے مطابق ایک جواب دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب نے جواب کیسے دیا ہے؟ میں نے کہا جیسی چٹ ویسا جواب اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں اس پر بھی الحمدللہ دلیل رکھتا ہوں کہ جیسا سائل ہو ویسا جواب دو، جیسی اس کی عقل ہو ویسا جواب دو، جیسے لفظ سائل بولے ایسے لفظ اس کے جواب میں کہو، یہ بھی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں مطلب جو بات کہتا ہوں نا، میں بحمدللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک سوال اور جواب پہ اپنے طرز پہ بھی دلائل لاتا ہوں۔ ابھی سندھ میں بیان تھا علماء میں، تو میں نے کہا خطیب کہتا ہے ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں پھر بیان کروں گا، میں اس پر بھی دلیل رکھتا ہوں پیغمبر کی سنت سے کہ پہلے تمہید اور پھر دلیل پھر تقریر، یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان کیا تو حضور نے پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا اپنی قوم سے میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک کتنا عرصہ تھا 40 سال تک، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا،
تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا جی جربنا کا غیر مرہ، ہم نے کئی بار تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھے سچا پایا۔ فرمایا تم نے میری سچا پایا، اب میری بات سنو، لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر کی تقریر تھی، اور پہلی بات پیغمبر الا اللہ تفلحوا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر کی تقریر تھی، اور پہلی بات پیغمبر کی تمہید تھی۔ ایسے تھا یا نہیں؟ لیکن تمہید کا نام نہیں لیا نا۔ جیسے بعض لوگ اللہ کو سمجھ عطا فرمائے بات عقل میں نہیں آتی، تقلید کا انکار کرتے ہیں، اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے۔ بھائی تقلید کا لفظ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے تو ہم توحید کا انکار کر دیں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا بات سمجھے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم پہ سوال ہوا، سوال سمجھ گئے کہ جب قربانی اللہ نے مانگی تو رب بیٹے کی نہ مانگتا، ابراہیم کی مانگتا، میں نے اس کا جواب دیا۔ آگے چلیے، یہ سنت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جاری کرائی۔ ایک قربانی ابراہیم کی ہے اور ایک قربانی حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کی ہے، قربانی دونوں نے دی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر چلے، حضرت حاجرہ کو تنہا مکہ میں بیت اللہ کی جگہ پہ چھوڑا۔ ابراہیم چلے، اب حاجرہ کے پاس پانی بھی نہیں، حاجرہ کے پاس خامد بھی نہیں، حاجرہ کے پاس کوئی مرد بھی نہیں ہے، ایک بیٹا اور وہ بھی معصوم سا۔ اب اس بیٹے کو سنبھالنا، اور ایسی جگہ پہ جہاں انسان نہ انسان کا نام و نشان۔ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں تو اب حاجرہ نے قربانی دی، اللہ نے اس کی قربانی کو بھی زندہ رکھا۔ ابراہیم نے قربانی دی، اللہ نے اس کو بھی زندہ رکھا۔ اللہ نے ہماری دادی کی قربانی کو بھی زندہ رکھا، اللہ نے ہمارے دادے کی سنت کو بھی زندہ رکھا۔ ابراہیم کی سنت اور ہے، حاجرہ کی سنت اور ہے۔ وہ کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، حضرت حاجرہ کو پانی نہیں ملا، حضرت حاجرہ چڑھی صفا پہاڑ پہ پانی کو تلاش میں۔ اب صفا کی اس طرف ہوئی تو بیٹا نظر نہیں آتا، پھر واپس آئی تو مروہ میں چڑھی۔ جب مروہ پہ گئی حضرت حاجرہ آگے دیکھا ادھر گئی، پھر بیٹا نظر نہیں آتا، پھر مروہ سے واپس آئی۔ اب یہ صفا اور یہ مروہ، حضرت حاجرہ صفا سے یوں مروہ، مروہ سے یوں صفا، یہ 7 چکر لگائے۔ آپ کو پتہ ہے صفا کو صفا اور مروہ کو مروہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ علم میں کیوں کہتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، علم میں ہے تو کہہ دو پتہ ہے، نہیں ہے تو کہہ دو نہیں پتہ۔ ایک ٹھکانے لگاؤ نا بات میں، بات آگے آپ بیٹھے ہو، میں کہتا ہوں پتہ ہے پھر چپ ہے، کہہ دو نہیں پتہ پھر چپ ہے۔ کوئی ہانا تو کرتے جاؤ۔ آپ میں سے بات احباب ہوں گے جن میں میری بات سر ہانا نہیں کہنی، میرے علم میں ہے۔ آپ نعرہ لگائیں گے وہ جواب بھی نہیں دیں گے، میرے یہ بھی علم میں ہے۔ اس لیے میں بیان کے دوران نعرہ بھی نہیں لگواتا، سبحان اللہ بھی نہیں کہلاتا۔ میں نے کہنا کہو سبحان اللہ، تو بعض لوگ سبحان اللہ کہنے کے لیے آئے نہیں، تو میں کیوں ان کو پریشان کروں؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ بات سنتے رہیں اور بات سمجھتے رہیں۔ صفا کو صفا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ یہ صفا پہ اترے تھے تو اس کا نام صفا بنا ہے۔ حضرت آدم کی بیوی، حضرت آدم کی بیوی حوا یہ مروہ پہاڑ پہ اتری تھی، مروہ امرأۃ سے، اس لیے اس کو مروہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم کہاں نازل ہوئے؟ صفا پہ۔ حضرت حوا کہاں نازل ہوئی؟ مروہ پہ۔ اس کا نام صفا صفی اللہ سے، اس کے نام مروہ امرأۃ سے۔ آگے سب جھوٹے قصے ہیں کہ آدم علیہ السلام وہاں پہ نازل ہوئے، یہ جو ہماری سب سے بلند ہے، من گھڑت روایات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نازل ہوئے کہاں؟ وہ جی پہاڑ جو سری لنکا میں ہے، وہاں پاؤں کا نشان پڑا ہوا ہے۔ یہ سارے قصے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گرو نانک کے پاس اب جاؤ، یہ گردوارہ حسن ابدال میں ایسے مقامات پہ آپ تو سنتے ہو، میں جا جا کر ان مقامات کو مشاہدے کرتا ہوں۔ آج وہاں بھی پنجہ لگا ہوا ہے، یہ کیا جی پنجہ صاحب ہے، یہ پنجہ گیا، کہتے گرو نانک نے ہاتھ لگایا تھا، وہ ہاتھ پتھر کے اندر گھس گیا، آج وہ تبرک کا نشان بنا کر بیٹھے۔ بعض من گھڑت قصے اور روایات ہوتے ہیں، اللہ ہمیں من گھڑت روایات سے محفوظ رکھے، اور من گھڑت روایات پہ مبنی مذہب اور دین سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ ہمارے پاس من گھڑت نہیں، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آنے والا مسئلہ، تواتر کے ساتھ آنے والی روایات موجود ہے۔ ایک قربانی حضرت حاجرہ نے دی، توجہ رکھنا، قربانی کیا دی؟ صفا سے مروہ اور مروہ سے 7 چکر لگائے۔ اب بات سمجھنا، حضرت حاجرہ نے جو قربانی دی اللہ کو دا پسند آ گئی، فرمایا جب بھی تم بیت اللہ جاؤ تو تم نے 7 چکر صفا مروہ کے لگانے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3۔ اب حالانکہ چکر یہ بنتے نہیں ہے، بات سمجھنا، حالانکہ چکر کب ہوگا؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ اب ایک چکر ہوتا نا، چکر کہتے ہیں ایک جگہ سے چلنا پھر واپس آنا، اسے چکر کہتے ہیں۔ چکر کب ہوتا ہے؟ آدمی ایک جگہ سے چلے پھر دوسری جگہ پہ پہنچے، ایک جگہ سے آگے جائے، اس کو چکر نہیں کہتے۔ آپ کہتے ہو میں مامو کانجن سے لاہور گیا، پھر لاہور سے واپس آیا، تو ایک چکر ہوا نا۔ آدمی مامو کانجن سے لاہور جائے کہ جی ایک چکر، لاہور سے مامو کانجن 2 چکر، آپ 2 ہو گئے، 1 ہو گئے، 1 ہو گئے یا 2؟ 1۔ تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 ہوا یا 2 ہوئے؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟
ہو گیا تھے۔ اب دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل کی قربانی دینا پڑتی ہے، عقل کی قربانی۔ اب یہاں عقل کی قربانی دیتے ہیں، ہم قیاس کو چھوڑیں گے کیونکہ پیغمبر کا فرمان آ گیا، پیغمبر کے فرمان پہ قیاس کو قربان دینا یہ حنفیت کا مذہب اور ایمان ہے۔ قیاس کو پیغمبر کے فرمان میں چھوڑ دینا۔ لیکن اگلی بات، خیر میں جو اصل بات سمجھا لگا، حضرت حاجرہ نے قربانی دی، اللہ نے قربانی کو زندہ رکھا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی عمرہ کرے صفا مروہ میں 7 چکر لگائے، جو بھی حج کرے تو صفا مروہ میں 7 چکر لگائے۔ لیکن امی حاجرہ صفا سے اتری تو آہستہ پھر دوڑی، مروہ پہ چڑھی تو آہستہ، مروہ سے آئی تو آہستہ پھر دوڑی، آگے گئی تو پھر آہستہ۔ آج بھی وہاں پر میلین اخضرین، دو سبز نشان لگے پڑے ہیں کہ جن کے درمیان دوڑنا پڑتا ہے۔ اس دوڑنے کو سعی بین صفا والمروہ کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، اما حاجرہ صفا اور مروہ میں میلین کے درمیان دوڑی، لیکن آج اگر حج پہ جاؤ اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر کا فرمان موجود ہے، آج بھی تم جاؤ مرد جائے گا وہ دوڑے گی، عورت جائے گی تو نہیں دوڑے گی۔ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، سنت امی حاجرہ کی، امی حاجرہ دوڑی ہے، پھر تجھے فرمانا چاہیے تھا عورت بھی دوڑتی، تجھے فرمانا چاہیے تھا مرد نہیں عورت دوڑے۔ جب سنت عورت کی ہے دوڑنا، عورت دوڑے، رب نے فرمایا نہیں نہیں، سنت امی حاجرہ کی، اس پہ دوڑنے کا مسئلہ آئے گا، اس کو مرد پورا کرے گا، عورت پورا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اگرچہ سنت ماں کی ہے مگر زندہ مرد کرے گا۔ اس لیے امی حاجرہ دوڑی، وہ تنہا تھی، امی حاجرہ دوڑی، وہ خلوت میں تھی، امی حاجرہ دوڑی، وہ اکیلی تھی۔ آج عورت عمرے پہ جائے گی، خلوت نہیں ہوگی، جلوت ہوگی۔ آج عورت جائے گی، تنہا نہیں ہوگی، مرد بھی ہوں گے۔ عورت مردوں میں دوڑے، اس کا بدن چھلکے، رب گوارا نہیں کرتا۔ عورت بے پردہ ہو، رب گوارا نہیں کرتا۔ مروہ ہو، رب تب بھی پسند نہیں کرتا۔ حرم ہو، رب تب بھی پسند نہیں کرتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر دوڑنے کا مسئلہ ہے، سنت زندہ کی ہے، سنت عورت کی ہے، اللہ نے زندہ مرد سے کروایا۔ آنے والی پیغمبر کی نسل کو بتانے کے لیے جب عورت کا مرد کا مسئلہ آ جائے، پھر عورت کی عبادت الگ ہے، مرد کی عبادت الگ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سنت حاجرہ کی ہے، رب نے بدل دیا، زندہ مردوں سے کرایا، پھر تو نے مسئلہ کیسے نکال دیا؟ کہتے ہیں پیغمبر کو فرماتے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھا۔ نماز مرد بھی یوں پڑھے، نماز عورت بھی یوں پڑھے۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے حدیث میں بدیانتی کی ہے، تو نے خیانت سے کام لیا۔ دوڑی حاجرہ، رب کہتے عورت نہ دوڑے، مرد دوڑے۔ مرد اور دوڑنا رب کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پردے کا مسئلہ آئے گا، سطح کا مسئلہ آئے گا، عورت الگ ہو جائے گی، مرد الگ ہو جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ جیسے میں نے پڑھی۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا سجدہ ایسے جیسے پیغمبر کا، رکوع ایسے جیسے پیغمبر کا، معنی یہ نہیں تھا مرد کرے گا پیغمبر کی طرح، عورت کرے گی عورتوں کی طرح۔ تو رب نے دوڑنے میں عورت کو الگ کر دیا، نماز میں عورت کو الگ کر دیا، عورت کو الگ کر دیا۔ یہ تم نے کہاں سے نقول کرا؟ کہتے نہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں تم سنو، جب یہ بخاری کی روایت پڑھے، لاؤ بخاری، تم بخاری کھول لو، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تم گھبرانا نہیں ہے۔ بخاری کے نام سے متاثر مت ہونا۔ بخاری کا استاد حمیدی میرے پاس ہے، بخاری کا استاد ابوبکر ابن شیبہ میرے پاس ہے، بخاری کا دادا استاد امام محمد میرے پاس ہے، بخاری کا دادا ابو یوسف میرے پاس ہے، بخاری کا پردادا ابو حنیفہ میرے پاس ہے۔ بخاری پڑھے گا استاد بھی ہوگا، بخاری پڑھے گا دادا بھی ہوگا، بخاری پڑھے گا پردادا بھی ہوگا۔ تو پردادے کا نام نہیں لے گا، تجھے ڈر ہے، استاد کا نام نہیں لے گا، تجھے ڈر ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے گا۔ تو بخاری کو میں مسلم ہونا کی بخاری کا استاد لاتا ہوں، تو دوڑے گا، میں نہیں دوڑتا۔ نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا، میدان لگا کر دے، نہیں یقین آتا، میدان لگا کر دے۔ امام بخاری کا باپ کیا کرتا تھا؟ امام بخاری کا روحانی باپ نہیں، امام بخاری کا جسمانی باپ۔ میں تو دہرائے لاؤں گا، میں نے عرض کیا بات سمجھو، جب کہنا بخاری کو کھول لے، کیا کہو گے؟ کو بھی کھول لے بخاری، ڈر کس بات کا؟ اگر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، تو بخاری نے کچھ آگے بھی لکھا ہوگا نا، آگے بھی ہوگا۔ آگے کیا امام بخاری فرماتے ہیں، فَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، فَلْيَأُمَّكُمْ، یاد کرو فَلْيَأُمَّكُمْ، فرمایا جب امام بناؤ تو بڑے کو۔ اب تو نے نوارے کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، ماننا بخاری کی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نابالغ نہیں، نماز بالغ پڑھائے،
تو کہتے ہیں نماز پڑھائے گا. بخاری کہتے پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا. پھر پیغمبر نے فرمایا امام بڑا کو بناؤ، اب چھوٹا نہیں بڑے کو لاؤ، اب نوجوان مولوی نہیں بوڑھے کو لاؤ. تمہیں چاہیے کہ جب مسجد میں کھڑے ہو پہلے دیکھو کوئی بڑا ہے یا نہیں. اگر بڑا موجود ہو تو مولوی صاحب پیچھے ہٹو، بخاری کی حدیث ہے. وہ کہنا چاہیے کہ نہیں بڑا موجود ہو تو مولوی صاحب پیچھے ہٹو، بخاری کی حدیث ہے. وہ کہنا چاہیے کہ نہیں بخاری کی حدیث ہے بڑا امام. کہتا نہیں اس کا معنی یہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کا؟ اگر اس کا معنی یہ ہے تو سلو کما رأیتمونی اصلی کا معنی امام ابو حنیفہ کہتا ہے معنی یہ ہے. کہتا ہے یہ حدیث چھوڑ دی، پھر تو تو نے بھی چھوڑ دی. نہیں گل سمجھے؟ چھوڑ دی نا، پھر تو دونوں نے چھوڑ دی. میں 3 دن پہلے سندھ میں بیان کر رہا تھا اور مسئلہ کون سا تھا؟ استواء علی العرش کا. اللہ کہاں پر ہے یہ مسئلہ تھا. آج انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے اللہ کہاں پر ہے. میں کہتا ہوں آؤ میں تمہیں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں استواء علی العرش پہ اگر تمہیں شوق ہے مناظرے کا میدان لگاؤ. میں تو دلائل کی بات کرتا ہوں، لڑائی کی تو بات ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا مولانا کہیں گے میں روکوں گا، مولانا کہیں گے میں روکوں گا. اگر تمہارا عالم آئے اور یہ فون کر کے کہہ دے کہ تمہارا مولوی کیوں آیا، میں مجرم ہوں گا. نہیں سمجھے؟ تم نہیں سمجھے؟ ایک تو بات ہے نا. میرے آنے پہ کبھی اس کو فون، کبھی اس کو فون، کبھی اس کو فون. الیاس کو منا رہا ہے، الیاس کو منا رہا ہے. بھئی آنا تو آنے دو. تمہارے روزانہ علماء آتے، کبھی ہم نے فون کرایا کسی کو؟ کبھی ہم نے اشتہار پہ اشتہار لگایا؟ کبھی ہم نے اشتہار پھاڑے؟ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھاپیاں پنیا ویر نہیں مکدے. نہیں سمجھے؟ تھاپیاں پنیا کدی ویر، تھاپیاں پنیا ویر نہیں مکدے. اشتہار پہ اشتہار لگایا پھر کیا ہوا؟ اشتہار پھاڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے بندو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اگر جنگ بھی لڑنی ہے تو اصول مجھ سے سیکھ لو. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اصول جنگ سیکھو. مناظرہ کرنے اصول مناظرہ پڑھ لو. اگر کوئی نہیں پڑھاتا تو میں پورا سال پڑھاتا ہوں تخصص فی التحقیق ودعویٰ کے نام پہ. آؤ مناظرہ مجھ سے پڑھ لو، پھر مجھ سے کر لو. جیسے مولانا امیر القاری سے مناظرہ مماتی نے پڑھا ان سے، پھر حضرت سے مناظرہ. پھر کیا بات ہے؟ میں کہہ رہا تھا کہ یہ عنوان نہیں، میں نے صرف عرض کیا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی. میں کہہ رہا تھا کہ بات نکل نہ جائے تو بیان کیا مسئلہ تھا استواء علی العرش کا اللہ کہاں پر ہے. میں نے کہا سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ، اللہ حاضر ناظر. اللہ رہنے میں اپنے مکان کا محتاج نہیں ہے، اللہ حاضر ناظر. اس پر میں نے اپنے دلائل دیے، ان کے دلائل کے جواب دیا، ڈکوسل نے نقل کیے جواب دیا، عقلی سوال تھے، سب میں عوام کو سمجھاتا رہا. اب ایک مسئلہ آیا کہ جی قرآن میں کہتے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اچھا بھئی اللہ عرش پر مستوی ہے تو کہتے جی قرآن میں کہتے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے. امام سے فرمایا استوى کا معنی ہے غلبہ، استوى کا معنی ہے قدرت. تو کہتے تم نے قرآن کی آیت میں تعویل کر دی. تم نے کیا کر دی؟ تعویل تو نہیں کرنی چاہیے. تم نے تعویل کیوں کی؟ میں کہتا ہوں اسی طرح میں نے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ جب ہماری باری آئے گی کہتے ہیں تعویل نہیں کرنی، وہ جب اپنی باری آئے گی پھر سب سے بڑے تعویلیے ثابت ہوں گے. ہماری باری آئے گی تعویل کا انکار کر دیں گے، اپنی باری آئے گی تعویل کا سہارا لے لیں گے. میں نے پھر آگے تعویل پر تفصیلاً بات کی. میں نے ایک مثال دی حضرت حکیم الامت تھانوی اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بعد ایک آدمی آیا حضرت سے کہتا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. فرمایا شوق سے کرو. کہتا جی آپ نے کسی آیت میں تعویل نہیں کرنی، جو آیت کا ظاہری معنی ہوگا آپ نے وہی لینا ہے، آپ نے باطنی معنی نہیں لینا، ظاہری معنی لو، تعویل نہیں کرنی. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا بھائی تجھ سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، تجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے کیوں؟ حضرت تھانوی نے فرمایا اس لیے کہ تو نبینا ہے، اس لیے کہ تو اندھا ہے. وہاں کچھ اندھا تھا نا، فرمایا تو نبینا اور تو اندھا ہے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا. اس نے کیوں؟ فرمایا اگر میں نے بات کر لی، تجھے بات سمجھ بھی آ گئی، تم نے بات مان بھی لی، پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں ہدایت پر آ جاؤں گا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہتا جی میں جنت میں چلے جاؤں گا. فرمایا جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا، تجھے ہدایت مل بھی جائے تو جنت میں نہیں جا سکتا. کہتا جی کہاں پر ہے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہے.
اس نے کہا حضرت تھانوی فرمانے لگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جب تو نے آخرت میں اندھا ہی اٹھنا ہے، تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا، گزرے گا کیسے تو؟ تجھے تو پل صراط نظر نہیں آنا تو کیسے گزرے گا؟ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تجھے فائدہ ہدایت حاصل کرنے کا۔ اس نے فوراً کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے، اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے، پر میں نے طویل نہیں کرنی، طویل نہیں کرنی۔ کہتا نہیں کیوں؟ فرمایا جب تک تعویل نہ کریں قیامت کے دن تیری بنائی ثابت نہیں ہوتی، تو اگر تو تعویل کرتا ہے اپنی بنائی کے لیے تو امام ابو حنیفہ تعویل کر لے تو کیسے جرم ہوا؟ تو تعویل تو بھی کر گیا۔ میں نے عرض کیا تعویل کے بغیر کام تمہارا نہیں چلتا، اگر چل سکتا امام بخاری باب کا علم کرتا، باب و تعویل قولہ تعالی، باب و تعویل قولہ تعالی، امام بخاری تو باب کا علم کرتے ہیں، تعویل تو امام بخاری کے بر کوسو وہ تعویل کی بات کیوں کرتا ہے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا ایک قربانی امی حاجرہ کی اور ایک قربانی حضرت امی حاجرہ کی قربانی میں کچھ بات سمجھ آ گئی نا۔ اگر میں ایک موجودہ دور کے اعتبار سے کہتا ہوں، اگر اللہ عورت کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کو پسند نہیں کرتا تو لاہور کی میراتھن اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ نہیں سمجھے؟ اور حج پہ رب قبول نہیں کرتا، حج پہ عمرے پہ قبول نہیں کرتا، پھر میراتھن تیری لاہور کی کیسے رب قبول کر لے گا؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا عزم کیا۔ میرے اللہ نے کرم یہ کیا کہ میں رب نے دمبا دے دیا، فرمایا دمبے کو ذبح کر دو تو یوں سمجھیں گے ہم یوں سمجھیں گے کہ جیسے تم نے بیٹے کو ذبح کر دیا، تم نے ذبح دمبے کو کیا، رب تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ یہ قربانی چلی، ایک طبقہ اور پیدا ہوا، اس نے پھر قربانی کا انکار کیا۔ پہلے طبقہ پیدا ہوا، ابراہیم کی ذات پہ سوال کیا، ایک اور طبقہ پیدا ہوا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم جو جانور کو ذبح کرتے ہو تو جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا علم بردار ہندو ہے، ہندو میں سے ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو گوشت نہیں کھاتا، وہ سبزی کھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے اگر تم نے جاندار کو ذبح کیا تو جاندار کے لیے تمہارا جی چاہتا ہے سوپ پینے کے لیے، کہتے ہیں ککڑی ذبح کر لو، مرغی ذبح کر لو، تمہارا جی چاہتا ہے کباب کھانے کے لیے تو تم نے کہا جی یہ گائے ذبح کر لو، تمہارا جی چاہا مٹن کھانے کے لیے، مرغ تمہارا جی چاہا گوشت کڑھائی کھانے کے لیے، تم نے کہا بکرا ذبح کر لو۔ تم نے اپنے چسکے کے لیے ایک جان کو ذبح کی ہے تو جان کی لذت کے لیے جان کو ذبح کرنا کہاں کی شریعت میں اجازت ہے؟ یہ ہندو نے اعتراض کیا اگر تم چیونٹی کو مار دو تو یہ بھی جرم ہے، اگر چڑیا کو مار دو یہ بھی جرم ہے۔ تم نے اتنی بڑی گائے ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے مرغ ذبح کی ہے، اتنا بڑا تم نے بکرا ذبح کی ہے اپنے چسکوں کے لیے، تو ہندو نے کہا ہم اس لیے ذبح نہیں کرتے، یہ ظلم ہے۔ جواب دیا مولانا قاسم نانوتوی نے آیا ہے، جواب دیا مولانا اشرف علی تھانوی نے، اللہ اکابر علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب دیا، جواب سن، مولانا قاسم حضرت تھانوی فرمان لگے تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو رب یہ نہیں کہا کہ جانور کو یوں ہی ذبح کر دو، رب نے کہا جب ذبح کرو پھر پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر، میرا نام لے کر ذبح کرو۔ سوال یہ ہے کہ رب نے جانور پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تم سبزی کاٹو بسم اللہ نہ پڑھو، سبزی تب بھی حلال ہے، تم سبزی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے، تم گاجر مولی کاٹ لو بسم اللہ نہ پڑھو تب بھی حلال ہے۔ خلاف سنت تو ہوگا مگر حلال ہوگی۔ اگر جانور پہ بسم اللہ نہ پڑھی تو جانور حلال نہیں ہے، جانور حرام ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سبزی بھی تو نے کھانی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی تم نے کاٹ لی، رب کہتے حلال ہے۔ جانور بھی تم نے کھانے، بسم اللہ نہ پڑھو، رب کہتے حرام ہے۔ رب نے جانور کے ذبح پہ بسم اللہ کی شرط لگا دی ہے اور بکری اور اپنے سبزی کے کاٹنے پہ بسم اللہ کی شرط نہیں لگائی۔ وجہ کیا؟ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں میرے رب نے کرم یہ کیا، رب نے فرمایا جب تم جانور ذبح کرو اللہ کا نام لو۔ کیوں؟ جب رب کا نام لے کر تم جانور ذبح کرو گے وہ اللہ کے نام کو سن کر مستی میں جھوم کر جان دے جائے گا، اس کو تڑپنے میں درد نہیں ہوگی، اس کو تڑپنے میں درد یہی ہوگی نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں اگر موت آ جائے یہاں پاکستان کی سرزمین مسجد میں تو حالت موت میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، اگر موت آ گئی سجدے میں تکلیف تو ہوگی، لیکن اگر میدان جنگ میں شہید ہو جائے پھر پیغمبر کہتے ہیں درد نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ تو کٹ جا تب بھی درد نہیں ہے، اللہ کے نام پہ جانور کٹ جائے
نہیں سمجھو اس پہ کیا ظلم ہے؟ جب حضرت مولانا حسین احمد حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ تعالی اسیر مالٹا گرفتار ہوئے تو جیل میں گئے، انگریز نے پکڑا، سرائے موت کا فیصلہ ہوا، مولانا عزیر گل کو لیا، عزیر گل کی داڑھی کو پہلے شہید کیا، مولانا عزیر گل کی داڑھی کو شہید ہوا، رونے لگ گئے۔ انگریز نے کہا ڈر گئے، پر میں ڈرا نہیں، روتا اس بات پر ہوں کہ داڑھی قربان مجھ سے پہلے ہو گئی، مجھے پہلے قربان ہونا چاہیے تھا، میں تو اس سے رو رہا ہوں کہ میری قربان مجھ سے پہلے ہو گئی، مجھے پہلے قربان ہونا چاہیے تھا، میں تو اس سے رو رہا ہوں کہ میری داڑھی قربانی میں آگے نکل گئی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے علوم کو نہیں پڑھا، علماء دیوبند کی مخالفت وہی کرتا ہے جس نے علماء دیوبند کے افکار کو نہیں پڑھا، ورنہ علماء دیوبند کا علم۔ تو میں ہی کہہ رہا تھا ہندو نے کیا اعتراض کیا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، تو بولیے نا ظلم ہے، تو جواب کس نے دیا؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے۔ اور اعتراض سنو، ہندو نے ایک اور اعتراض کیا، ہندو کہتے ہیں اگر جانور مر جائے ہم کھا لیتے ہیں، اور جانور مر جائے تو مسلمان نہیں کھاتا، اگر چھری پھیر کے ذبح کرو تو تم کھاتے ہو، اگر اللہ مارتے تم نہیں کھاتے۔ ہندو کہتے ہیں تم رب کو مانتے ہو، کیا جواب دو گے؟ بولو، پر رب نو نہیں مندے پھر تمہیں ٹھنڈ لگ دی ہے۔ ہندو کہتے ہیں رب کو اللہ مار دے تو تم نہیں کھاتے، اور کسائی مار دے تو اللہ مار دے تو نہیں کھاتے، کسائی مار دے تو۔ ہندو کہتے ہیں عجیب مذہب ہے، رب مارے تو حرام ہے، کسائی مارے تو حلال ہے۔ جواب قاسم نانوتوی نے دیا۔ آئے جواب کس نے دیا؟ مولانا قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند۔ مولانا قاسم نانوتوی نے جواب بڑا عجیب دیا، جیسی عقل ہو جواب ایسا ہی ہوتا ہے، جیسی عقل ہو نا جواب ایسے ہی۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا ایک نلکا رب نے لگایا، ایک نلکا لوہار نے لگایا، نہیں سمجھے؟ ایک نلکا رب دا ایک نلکا لوہار دا، فرق ہے نا۔ فرمایا جو لوہار نلکا لگائے اور اس سے پانی نکلے تو پیتے ہو، اور جب رب کے لگائے نلکے سے نکلے تو نہیں سمجھے؟ حضرت مولانا نانوتوی فرمانے لگے کہ رب جنہیں نلکا لگایا اس نلکے سے پانی نکلے تو تم نہیں پیتے، اور جو لوہار نلکا لگائے اس سے نکلے تو پیتے ہو۔ جو جواب تم دو گے وہی جواب میں دوں گا۔ یہ ہندو مت پہ قرض ہے مولانا نانوتوی کا رحمت اللہ علیہ۔ اور میں اگلی بات کہتا ہوں، با قاسم نانوتوی تیرے علوم کا آئے ہے۔ قاسم نانوتوی نے ایک عجیب بات کی ہے، جب انگریز نے جب ہندو نے بات چلی ہے، ہندو نے مسلمان کے ذبح کے مسئلے پہ ہندو کیا کہتے کہ جانور نہ کھاؤ، گوشت نہ کھاؤ، حضرت عجیب جواب دیا مولانا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے گوشت نہ کھانے کا انکار کرنے والا وہ انسان ہے جو انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا، انسانی فطرت کو بھی نہیں سمجھتا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ہے جانور، جانور میں دو قسم کے جانور ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے وہ دان دیے جو چپکے ہیں سیدھے، اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن کو رب نے دان دیے ہیں نکیلے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جانور کتنے قسم ہیں؟ دو۔ کیوں؟ بعض جانور وہ ہیں جو چارہ کھاتے ہیں، ان کو دانت کون سے دیے؟ چپکے۔ اور جو گوشت کھاتے ہیں ان کو دانت نکیلے۔ کیوں؟ بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم نہیں ہوتا، اور چارہ جائے تو، اور بعض جانور پٹھے کھائے تو ہضم ہوتا ہے، گوشت کھائے تو ہضم، اور بعض جانوروں کے معدے میں گوشت جائے تو ہضم ہوتا ہے اور پٹھے جائے تو ہضم۔ آپ بلی کو کھواؤ پٹھے، بلی نے کھواؤ، بلی کھا لے گی پٹھے، ہضم نہیں ہوگا نا۔ ماج نو کھواؤ 10 کلو گوشت، ماج کھا لے گی، بھینس نہیں کھاتی نا۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کی سچی بات ہے، عجیب علوم ہے، آدمی یکشش کر اٹھتا ہے مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہ۔ مولانا قاسم نے فرمایا کہ ان جانوروں کے معدے دو قسم کے تھے، بعض معدے میں گھاس ہضم ہوتی ہے، گوشت ہضم نہیں ہوتا، اللہ نے چپکے دان دیے، اور بعضوں کے معدے میں گوشت ہضم ہوتا ہے، گھاس ہضم نہیں ہوتا، رب نے نکیلے دان دیے، اور رب نے انسان کا معدہ بنایا، گوشت بھی ہضم ہوتا ہے، اور اس کے معدے میں پالک بھی ہضم ہوتی ہے، ساگ بھی ہضم ہوتا ہے، سلاد بھی ہضم ہوتے ہیں، پیاز بھی ہضم ہوتے ہیں، اس کے معدے میں گندم بھی ہضم، اس کے معدے میں گوشت بھی ہضم۔ تو رب نے چپکے دان بھی دیے جو آگے نظر آتے ہیں، رب نے نکیلے دان دی جس کو دان کہتے ہیں۔ یہ تو فطرت انسانی بتا رہی ہے گوشت کھاؤ،
اگر رب نے گوشت نہیں کھلانا تھا یہ دانت رب نے بنائے کیوں؟ تو گال سمجھ آئی؟ اور بعض جانوروں کے دانت صرف نیچے ہوتے ہیں، ایسے آیا نہیں، اور بعضوں کے جانور اوپر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کے سارا مال کھانا تھا نا، سارا، اس نے چنے بھی کھانے ہیں، اس نے دال بھی کھانی ہے، انہیں گوشت بھی کھانا ہے، انہیں پٹھے بھی کھانے ہیں۔ سلاد پٹھے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ پالک پٹھے ہی ہیں، ساگ پٹھے ہی ہیں، اور کیا ہے اس میں؟ یہ سب کچھ کھانا تھا، اللہ نے دانت دونوں قسم کے دے دیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اگر میں اسی عنوان پہ آج چلتا ہوں، اسی عنوان پہ کہ ذبح جانور پہ، ذبح پہ رب نے کیا حکمتیں رکھی ہیں اور کفر نے کون کون سے اعتراض کیے ہیں، آپ یقین کریں آپ جو بندیت کے علوم پہ رکھ کر اٹھے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، کوئی انہوں نے شعبہ چھوڑا بھی ہے، کسی اعتراض کو حل نہیں بھی کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں بلا تعصب کے کہتا ہوں، اللہ توفیق دے، بلا تعصب کے کہتا ہوں، جو بندیت واحد وہ طبقہ ہے کہ تمہیں کوئی مسئلہ چاہیے ان کی کتاب موجود ہو، کوئی مسئلہ چاہیے مناظر موجود ہو، تم آزما کر دیکھ لو، اور کوئی شعبہ چاہیے وہاں علماء دیوبند موجود ہوں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جہاد میں جائے تو، تدریس میں جائے تو، اور میں عجیب بات کہتا ہوں دیوبندی وہ طبقہ ہے کہ جس کو اپنے نصاب میں کتابیں داخل کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئی تو کتاب اس کی داخل کی ہے کہ جو انسان مجتہد تھا یا مقلد تھا، لیکن دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں گے کہ اپنے مدارس کے لیے ضرورت پیش آئی تو کتابیں وہ پڑھائیں جو مقلدین کی تھی۔ یا اگر طلباء تشریف فرما ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں اپنے نصاب ان سے پوچھ لو، نصاب پورا گنوا دے، کتابیں میں بتا دوں گا کہ کون کون سی ہماری کتابیں ہیں جو پڑھی جا رہی ہے۔ خیر میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جو ایک قربانی ابراہیم کی، قربانی کس کی؟ ابراہیم کی، سنت ابراہیم کی، یادگار ابراہیم کی، وہ قربانی رب نے دی ہے، اور اس قربانی کو رب نے مانگا، ابراہیم نے دیا، اللہ نے اس کو سنت بنا کے آگے منتقل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو یاد، ابراہیم کی سنت ہے وہ ہے قربانی۔ اسی پہ آج ہمارا اشتہار ہمارا یادگار ابراہیم، اللہ کی ابراہیم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ایک اعتراض اور سنیے، میں آگے بات کراتا ہوں اور سنیے، آج لوگوں نے نیا اعتراض نکال دیا۔ وہ اعتراض کون سا؟ اللہ ہم سب کو ملحدین سے محفوظ رکھے، اللہ مستشرقین سے محفوظ رکھے، اللہ کفر کے نرغے سے محفوظ رکھے۔ نیا شوشہ چھوڑا، نیا اعتراض کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے قربانی نہ دو، تم نے قربانی دی ہے، تم نے کروڑوں جانور ذبح کر دیے، مسلمان کروڑوں کی تعداد میں نہیں 1 ارب سے زیادہ ہے، تم نے ارب جانور ذبح کر دیے۔ اگر تم دمبے ذبح نہ کرتے، اگر بکرے ذبح نہ کرتے، اگر تم اونٹ ذبح نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جتنی تم نے قربانی میں جانور خریدے تھے اس پیسوں کو تم اپنے پاس رکھتے، اس سے اسپتال بن جاتا، بیوہ کا علاج ہوتا، اس سے جہیز آ جاتا، اس سے بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، اس سے رفائی کام ہوتے۔ تم نے کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو لیا، اربوں روپیہ تم نے 3 دن میں خرچ کر دیا۔ یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ تمہیں چاہیے یہ تھا، آج مستشرقین نے یہ اعتراض پیدا کیا۔ اعتراض کیا تھا؟ اگر تم جانور ذبح نہ کرو بلکہ جانوروں کی بجائے ان پیسے کا جمع کر کے تم غریبوں کی ضروریات پوری کر دو تو کوئی غریب ضرورت مند باقی نہیں بچے گا، تو جانور کی بجائے تم ان کے پیسے دے دو۔ آج لوگوں نے اعتراض کیا، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے جواب اس کا بھی دیا۔ ہمارے اکابر مولانا شرف علی تھانوی، مولانا مدنی، مولانا ننوتوی، علامہ انور شاہ کشمیری، ہمارے اکابر نے جواب دیا، فرمایا کم مکلو، اعتراض کرنے والا وہ ہے جو انسان جو اس اسلامی نظام کو نہیں آتا۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال موجود ہے تم سال میں زکات دو، تمہارے پاس زمین موجود ہے اس میں سے عشر دو، تم نے زکات بھی دینی ہے، تم نے عشر بھی دینے۔ اگر بیوی ہے خرچہ خامد اٹھائے، اگر بیٹیاں ہیں خرچہ باپ اٹھائے، اگر نابالغ اولاد ہے خرچہ باپ کے ذمہ ہے، اگر معذور ہو جائے خرچہ حکومت کے ذمہ ہے۔ تو رب نے سارے شعبے دے دیے، تم زکات بھی ادا کرو، تم عشر بھی ادا کرو۔ اس کے علاوہ رب نے صلہ رحمی کا حکم دیا، رب نے صدقے کا حکم دیا، اگر تم صدقات بھی دو، اگر تم زکات بھی دو، اگر تم عشر بھی دو، دنیا میں غریب کوئی نہیں بچے گا۔ ایک مسئلہ رہ گیا تھا نا، اب تمہیں قربانی کے جانور کی قیمت دینے کی حاجت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دولت بھی اللہ کی راہ پہ دی ہے، لیکن ابراہیم نے ایک قربانی یہ دی، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چڑھائی ہے اور رب نے بیٹے کو بچا لیا، رب نے دمبا دیا، رب نے بکرا مہنگا دیا۔ وہ ابراہیم کی قربانی رب کو پسند آئی ہے۔ تم لاکھ روپیہ ادا کر دو وہ سنت زندہ نہیں ہوگی، تم کروڑوں روپیہ دے دو وہ یادگار زندہ نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کو زندہ رکھنا ہے، رب کہتا ہے چھری پہ، پھر گائے کی گردن پہ، پھر چھری پہ بکرے کی گردن پہ۔ لوگ پوچھیں گے ارے بکرا ذبح کیوں کیا؟ کہتے اپنے دادے کی یاد کو تازہ کیا، اپنے دادے کی یاد کو تازہ
تازہ کیا. اب دادی ابراہیم کی آنکھ ہسپتال سے تازہ نہیں ہوتی, دادی ابراہیم کی آنکھ بچی کے نکاح سے تازہ نہیں ہوتی, دادی ابراہیم کی آنکھ یہ زکات سے زیادہ نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا اگر بیوہ موجود ہے زکات دینا, اگر مستحق موجود ہے عشر دینا, تیری اولاد ہے خرچہ تو کر لے, لیکن ابراہیم کی تو نے یاد کو بھی زندہ رکھ لے. وہ دولت سے نہیں, وہ بکرے سے ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ عجیب لوگوں نے اعتراض کیا. اور ایک اور حکمت سنو, میں نے تو ایک حکمت نہیں, میں دو چار عرض کرتا ہوں حکمتوں کے جو انبار ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لکھ دیے. آگے سنیے ایک اور حکمت کیا تھی. میرے اللہ نے مسلمان کو حکم دیا تم نماز پڑھو, رب نے حکم دیا تم روزہ رکھو, رب نے اللہ نے مسلمان کو حکم دیا تم نماز پڑھو, رب نے حکم دیا تم روزہ رکھو, رب نے حکم دیا تم حج کرو, رب نے حکم دیا تم زکات دو, رب نے حکم دیا جہاد کرو. حکم دیا کہ نہیں؟ بولتے نہیں دیا نا حکم. اب جہاد کرو گے تو خون تو نکلنا کہ نہیں؟ تم نے ڈرنا ہے. اللہ فرمائے قربانی دیو, جانور ذبح کرو کہ تمہارا ڈر اترے, کچھ خوف ختم ہو. کوئی جانور ذبح ہوتا دیکھو کہ تمہیں ہوش آئے. اسی وجہ سے مسئلہ یہی ہے کہ جب قربانی دو تو جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. کس کو؟ اپنے ہاتھ سے. کل کو تم نے کافر کو ہاتھ سے ذبح کرنے, جانور کو ذبح کر کے مشق کرو تاکہ یہ ہمدردیاں بےتوکی تمہارے دل سے نکل جائیں. نہیں سمجھے؟ او بھائی جانور کو ذبح کیا تو کس کے حکم پر؟ بولیے کس کے حکم پر؟ تو کافر کو ذبح کس کے حکم پہ؟ اگر رب حکم دے جانور کو ذبح کرے تو کرتے نا. رب کہتے کافر کو ذبح کرے تو ذبح کرتے نا. کیوں؟ یہ جانور ہے, وہ کافر ہے. اگر اس کو ذبح کرنا جائز ہے تو اس سے بدتر کو ذبح کرنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ کرتے ذبح اس کو بھی. جو رب نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو زندہ رکھنے کے لیے فرمایا تم قربانی بھی دو, خون بہانا بھی سیکھو, جان لینا بھی سیکھو, کچھ حوصلہ پیدا ہو, کچھ ہمت پیدا ہو. اس لیے قربانی کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائی ذبح نہ کرے, خود ذبح کرو. لیکن لوگ ہمت نہیں پہنتی, ہمت نہیں پہنتی. بھائی ہمت کرو, جانور کو ذبح کرو. اگر ہمت نہیں پڑتی, تم ذبح نہیں کر سکتے, پھر کسائی ذبح کرے تم اوپر کھڑے تو ہو جاؤ نا. مسئلہ تو یہی ہے. میں عرض کر رہا تھا ابراہیم کی یادگار وہ قربانی ہی سے ہوتی ہے. ابراہیم کی یادگار وہ قربانی کے بغیر نہیں ہوتی. اس اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی دو. خاتم الانبیاء سلم کے پیغمبر کے جو صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ محاذ ازائی, اللہ کے پیغمبر ہم جو قربانی دیتے ہیں, ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے قربانی؟ تو پیغمبر نے جواب یہ دیا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے دادے تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جو قربانی دیں گے, ہم جو جانور ذبح کریں گے, اس جانور ذبح کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شارۃ حسنہ, اللہ تمہیں ہر بال پہ نیکی عطا فرمائیں گے. اللہ ہر بال پہ رب تمہیں نیکی عطا کرے گا. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بعض جانوروں کے بال نہیں ہوتے, وہ اون ہوتی ہے, ان کا حکم کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح بکری کے بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے, اس طرح اون والے جانور پر بھی بال ہوتے ہیں, اللہ تمہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی دے گا. تو پیغمبر نے قربانی کو سنت قرار دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا, ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں, حضرت خاتم الانبیاء کو بھی ہم مانتے ہیں, مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور پیغمبر کی امت ہیں. ابراہیم کی کیا ہے اور حضرت رسول اللہ کی کیا ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ امت اور ملت میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر میں بیان نہ کروں, میں آگے چلوں. اگر نہیں فرق تو میں اس کو چھیڑوں. بھائی پتہ ہے ملت اور امت میں کیا فرق ہے؟ ہم حضرت ابراہیم کی ملت اور حضرت رسول اللہ کی امت. مطلب ملت ابراہیم حنیفہ, فرمایا ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو. ملت ابراہیم کی ملت, حضور کی امت. ملت اور امت میں فرق, جن کے اصول ایک ہوں ان کو ملت کہتے ہیں, جن کے اصول اور فروع ایک ہوں ان کو امت کہتے ہیں. جو اصول ابراہیم کے وہی اصول اس امت کے. اصول میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو ان کی ملت ہے, مگر مسئلہ ابراہیم کے نہیں, مسئلہ خاتم الانبیاء. تو اصول میں اتحاد کو ملت اور اصول اور مسائل میں اتحاد کو امت کہتے ہیں. اس لیے ہم ابراہیم کی ملت ہیں اور خاتم الانبیاء کی امت ہے. اب مسئلہ آیا قربانی کا. ہم نے قربانی دینی ہے, ابراہیم کی سنت ہے, ہم جانور ذبح کریں گے, ابراہیم کا طریقہ ہے, ہم جانور کو ذبح کریں گے, عبادت کو سمجھ کر ذبح کریں گے. جب آپ نے جانور کو ذبح کرنے, اب دو قسم کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ایک وہ جو نظر آئے گا اور ایک وہ جو نظر نہیں آئے گا. جو نظر نہیں آتا اس
قربانی مت دو، اور اگر تم نے قربانی دینی بھی ہے تو پھر تم نے لمبا چوڑا جنبا پالنے کی حاجت نہیں ہے، 3000 کا حصہ دے کے اپنی جان چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گائے میں شرکت کرنی گناہ ہے، گائے میں شرکت کرنا عبادت ہے، تم ذبح میں شرکت کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری پسلی کمزور ہے تو قربانی گائے میں دے لو یا اونٹ میں دے لو۔ اصل مسئلہ یہی ہے، جانور وہ ذبح کرو۔ اللہ کے پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربانی میں کون سا جانور ذبح کرے؟ فرمایا اغناہا ثمرن وانفسھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جانور ایسا ذبح کرو جو قیمتی زیادہ ہو اور تمہیں پسند بھی زیادہ ہے، ایسا جانور ذبح کرو۔ بعض لوگ قربانی دیتے ہیں مگر اچھا جانور تلاش نہیں کرتے، اپنے ذمے سے فرض کو ادا کرنے کے لیے حصہ ڈال کے اپنی جان چھڑا جائیں گے۔ حصہ ڈالنا جرم نہیں ہے، حصہ ڈالو گے قربانی تب بھی ہو جائے گی، لیکن اثر یہ ہے کہ جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو، جانور قیمتی بھی ہو عمدہ بھی ہو۔ تو شیطان محنت کیا کرے گا کہ تم نے قربانی نہیں کرنی، مال میں خرچ ہوگا، قربانی نہیں کرنی، اب وہ بہانے تلاش کرے گا، عذر تلاش کرے گا تاکہ جانور قربانی تم قربانی نہ دے سکو۔ جانور انسان شیطان محنت یہ کرے گا کہ تم نے قربانی نہیں دینی، اور ایک طبقہ اور محنت کرے گا، وہ تمہیں قربانی سے منع نہیں کر سکتا مگر مسائل ایسے پیش کر دے گا، اگر ان مسائل پہ عمل کر لیا تو پھر قربانی تمہاری اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی، قربانی ختم ہو جائے گی۔ وہ نئے نئے مسئلے پیش کرے گا۔ میں صرف ایک دو مسئلے پیش کر کے اس کے بعد اپنی آپ کے سامنے معذرت ختم کروں گا، اگر آپ کے رکے ہوں گے میں انشاءاللہ اس کا اللہ نے چاہا تفصیلاً جواب عرض کروں گا۔ اب یہ بات سمجھو، ہم نے کہا قربانی ابراہیم کی سنت ہے، یہ قرآن کریم میں سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں نہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں سنت کا لفظ ہے۔ آگے سنیے، قربانی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے مگر تفصیلات اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم نے عمل قرآن پہ کرنا ہے مگر قرآن کی تشریح حدیث پیغمبر ہے، ہم نے حدیث پیغمبر کی روشنی پہ قرآن پہ عمل کرنے، لیکن حدیث پیغمبر پہ عمل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حدیث پر عمل کرنے کے اصول موجود ہے، اگر اصولوں کے مطابق پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو گے عمل بالحدیث ہوگا، اگر اصول چھوڑ کر عمل کرو گے عمل بالحدیث نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ آج ساری دنیا کہتی ہے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرو، ہم بھی کہتے ہیں اور طبقہ بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے حدیث پیغمبر پہ عمل کرنے کا اصول ہے یا نہیں؟ اگر اصول ہے اصول سے بات کرو، اگر اصول نہیں ہے بغیر اصول کے بات کرو۔ 3 دنوں میں مسئلہ پیش آئے گا۔ نمبر ایک مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ ہم نے جانور کون سے ذبح کرنے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں اگر حدیث سے مبارک کو تلاش کرو گے، اگر علماء کی بات کرو گے، اگر فقہاء کی بات کرو گے تو جانور تمہیں نظر آئیں گے۔ بھیڑ اور بکری کو قربانی میں ذبح کر دو، گائے اور بھینس کو قربانی میں ذبح کر دو، اونٹ کو قربانی میں ذبح کر دو۔ اب ایک مفتی عبدالستار موجود ہے اور ایک جماعت کے غریب ہے، کراچی میں فوت ہوئے، کراچی میں ان کا ادارہ جامعہ استاریہ کے نام سے موجود ہے، فتاوی استاریہ لکھا اور اس میں مسئلہ درج کیا اگر تم قربانی میں گھوڑا ذبح کرنا چاہو، یہ بھی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، اور کم از کم 35 علماء کے دستخط موجود ہے کہ گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ نمبر 2 اسی فتاوی استاریہ میں موجود ہے کہ بکرا اگر تمہیں مہنگا ہو اور لینا مشکل ہو، آدمی سوال کرتے حضرت اب بکرا بہت مہنگا ہو گیا، ہم قربانی کیسے دیں؟ رب قرآن میں کہتے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس بکرا نہیں ملتا، بہت مہنگا ہو گیا، اب کیا ذبح کرے؟ فرمایا بکرا نہیں ملتا تم مرغ ذبح کر لو۔ فتاوی استاریہ مسئلہ موجود ہے۔ آگے چلیے، ایک اور آدمی نے مسئلہ پوچھا حضرت اگر ہم مرغی کا انڈا قربانی میں دینا چاہیں قربانی ہو جائے گی؟ فتاوی استاریہ میں موجود ہے۔ کہا بالکل، اگر تم مرغی کے انڈے کی قربانی دو گے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں اب اصول حدیث کی روشنی میں کوئی مجھ سے گفتگو کرے کیا بکرے کے علاوہ مرغی کی قربانی دینا جائز ہے؟ مرغی کے انڈے کی قربانی دینا جائز ہے؟ کیا گھوڑے کی قربانی دینا جائز ہے؟ میں اس بات پہ کھلے عام چیلنج کرتا ہوں، جو چاہے اور یہ کہتا ہوں حدیث میں موجود ہے گھوڑے کی قربانی کا ذکر، مجھ سے بات کرو اصول حدیث کی روشنی میں، جو کہتے ہیں مرغ کی قربانی جائز ہے اصول حدیث کی روشنی میں پھر بات کرو۔ اگر کوئی کہتے ہیں انڈے کی قربانی جائز ہے پھر اصول حدیث کی روشنی میں بات کرو۔ بات اصول حدیث سے ہوتی ہے نا، بغیر اصول کے بات نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا جب تم ذبح کرو گے نمبر 1 گائے کو، یا نمبر 1 تم بھیڑ بکری کو ذبح کرو، نمبر 2 گائے اور بھینس کو ذبح کرو، نمبر 3 اونٹ کو ذبح کرو۔ یہ 3 قسم کے جانور موجود ہیں۔ جب مسئلہ آئے گا نا گائے کا تو بعض لوگ کہیں گے ذبح کر لو، جب مسئلہ آئے گا بھینس کا تو ذبح نہ کرو۔ گائے کے ذبح نہ کرنے کے، گائے کی قربانی نہ دینے پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، صرف ایک دلیل پیش کریں گے، کہتے نہیں کوئی بھائی بھینس کی قربانی نہ دو۔ دلیل کیا؟ کہتے اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی نہیں دی، پیغمبر کے صحابہ نے نہیں دی۔ جب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے تم کیسے ذبح کرو گے؟ پیغمبر کے صحابہ ثابت نہیں، تم ذبح کیسے کرو گے؟ میں دلائل الگ دوں گا، سوال الگ
کے پیغمبر نے بھینس کی قربانی اگر نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے اگر بھینس کی قربانی اور اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی اگر بھینس کی قربانی حضرات صحابہ نے دی، تم نے ناراض ہو کر کہہ دیا کہ جی ہم نہیں کرتے، تو میں پوچھتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے مینڈے کی قربانی دی ہے تو دمبے کی قربانی اللہ کے پیغمبر نے دی ہے؟ دمبا عرب کا جانور نہیں ہے، دمبا فلسطین کا جانور ہے، دمبا مکہ مدینے کا جانور نہیں ہے، دمبا عجم کا جانور ہے، تو پیغمبر نے دمبے کو ذبح کیا، پھر دمبے کی قربانی کس طریقے سے ثابت ہے؟ اور اسی طرح میں بکری ہوئی اس میں پھر دمبے کی قربانی کس طریقے سے ثابت ہے؟ اور اسی طرح میں بکری ہوئی اس میں کرواؤں گا کہ کس قسم کی اللہ کے پیغمبر نے قربانی دی ہے۔ نبی قربانی دیتے غنم کی، غنم کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی دیتے شاخ کی، شاخ کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر قربانی دیتے بکر اور گائے کی، بکر کسے کہتے ہیں؟ تو یہ معنی کون بیان کرے گا؟ یہ معنی فقیہ بیان کرے گا، یہ معنی صاحب لغت بیان کرے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں بکر کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھاؤ، فقہا کی باتیں اٹھا لو، علی المرتضیٰ سے پوچھ لو، مسند الفردوس دہلوی کے اندر روایت موجود ہے۔ نمبر 2 کنوز الحقائق فی شفیع حدیث خیر الخرائط کے اندر علی المرتضیٰ سے موجود ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں البقرۃ الجاموس فی الاضحیۃ عن سبعۃ، علی المرتضیٰ کا قول موجود ہے الجاموس فی الاضحیۃ عن سبعۃ، کہ بھینس اگر قربانی میں ذبح کی جائے تو اس کے اندر شریک 7 آدمی۔ اللہ اکبر، کس کے ارشاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ علی المرتضیٰ کا۔ نمبر 2 امام ابو حنیفہ جو تابعی ہیں، امام مالک تبع تابعی ہیں، امام محمد تبع تابعی ہیں، امام ابو یوسف تبع تابعی ہیں، امام حسن بصری تابعی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ کہتے الجاموس بمنزلۃ البقرہ، وہی حکم بھینس کا جو حکم گائے کا، وہ حکم بھینس کا جو حکم گائے کا۔ اور اگلی بات میں کہتا ہوں ایک بات نشین فرما لو، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا، جو نصاب زکات کا وہی نصاب قربانی کا۔ زکات اور قربانی کا نصاب الگ الگ نہیں ہے، فرق یہ ہے زکات تب فرض ہوگی جب سال گزر جائے اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ نصاب دونوں کا ایک ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 30 گائے ہوں تو قربانی میں تمہیں دینی پڑے گی، اور اگر 30 گائے نہ ہو 30 بھینسی ہو تو پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، صرف دیوبندی نہیں، اہل حدیث دیوبندی نہیں، غیر مقلدین، صرف یہی نہیں ہے، ساری دنیا کے علماء کسی سے پوچھو اگر بھینس 30 ہو جائے قربانی دے گے یا نہیں دیں گے؟ کہوگے جی دیں گے۔ ان سے پوچھو کیا نبی کے دور میں بھینس میں زکات ہوتی تھی؟ پوچھو بھی اگر 30 بھینسیں موجود ہو زکات دیں گے؟ کہوگے دیں گے۔ آپ کیا سوال کرو کیا پیغمبر کے دور میں بھینس کے اندر زکات تھی؟ کسی نے زکات دی ہے؟ پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی نے بھینس میں زکات دی ہے؟ کہیں گے جی نہیں۔ پوچھو پھر کیوں ہے؟ کہیں گے اس لیے کہ زکات کے مسئلے میں جو حکم گائے کا وہی حکم بھینس کا امت کا اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں جس امت کا اجماع بھینس کی زکات پر ہے اسی امت کا اجماع بھینس کی قربانی پر، اور اجماع امت مستقل دلیل ہے چلی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں، اس سوال کو نوٹ کرو۔ جب آپ نے کہنا بھینس کی قربانی تو کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی نہیں ہے، دلیل کیا دی ہے؟ توجہ رکھنا، دلیل کیا؟ کہتے ہیں جی پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت۔ آپ فوراً سوال کرو اگر پیغمبر سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو پیغمبر سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر صحابہ سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھینس کا گوشت کھانا بھی ثابت، پھر گوشت کھانا بھی چھوڑ دو، کٹا کھانا چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ پھر اگر کوئی بھینس کی قربانی دے تو اس کی کھال لینا بھی پیغمبر سے ثابت، صحابہ سے ثابت، تو کیوں لیتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ اگر اسی بات کو دلیل بنانا ہے تو تم ان کو بھی چھوڑ دو۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ بھینس کی قربانی علی المرتضیٰ کا قول، بھینس کی قربانی تابعین کے اقوال، بھینس کی قربانی امت کا اجماع اور بھینس کی قربانی قیاس، تو بھینس کی قربانی تو دلائل سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر اب بات نہ چلے، اب اللہ نے فضل فرمایا، پہلے مسئلہ ہم بیان کرتے تھے، ملتان کے غیر مقلد مولوی حافظ نعیم الحق ملتانی نے مستقل کتاب لکھ دی ہے
بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، اس میں بھینس کے جواز پہ سارے دلائل جمع کر دیے ہیں اور جو دلائل ان کے تھے ان کا جواب دے دیا ہے۔ اور اگلی بات میں کہتا ہوں، بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ تم یہاں جاؤ گے تو ممکن ہے کتاب نہ ملے، مجھ سے رابطہ کرو گے تو یقیناً مل جائے گی انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ میں تمہیں دوں گا کتاب۔ مجھ سے رابطہ کر نہیں ملتی تو غیر مقلد عالم لے کر اب یہ ثابت کر دیا کہ بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ آگے مسئلہ سنیے، عجیب یہ مسائل ہے، آدمی کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور سنتے بھی تعجب آتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی مسائل تھے۔ اور اگر تم نے گائے کی قربانی دینی ہو، اگر اونٹ کی قربانی دینی ہو تو گائے اور اونٹ کے لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ گائے میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اور اگر اونٹ کی قربانی دینا چاہو تو اونٹ میں 7 شرکت کر سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شرکت نہیں کر سکتے۔ وہاں جاؤ گے تو کہیں گے گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں گائے میں 7 آدمی تو اونٹ میں بھی 7 آدمی۔ وہ جاؤ گے بھائی یہ تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں بالکل دلیل موجود ہے۔ کس کتاب میں؟ کہتے ہیں مشکات شریف میں موجود ہے، جو بندی کو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم پیغمبر کے ساتھ سفر میں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی کا دن آ گیا، ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں گائے کو بھی ذبح کیا، ہم نے پیغمبر کی موجودگی میں اونٹ کو بھی ذبح کیا۔ گائے میں 7 آدمی تھے، اونٹ میں 10 آدمی تھے۔ دیکھو مشکات موجود ہے، آپ کو بھی مشکات میں تو موجود ہے۔ مشکات نے کسی اور کتاب کا بھی حوالہ دیا ہوگا، اصل کتاب کون سی ہے؟ وہ کہے گا جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، فوراً ترمذی اٹھا لو، آپ پریشان مت ہونا، فوراً ترمذی اٹھا لو اور پھر ترمذی اٹھا کر حدیث دیکھ لو۔ کبھی ایک حدیث پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ہی پریشان ہوتے ہیں، تو پریشان مت ہو، حدیث پوچھو، کوئی بھی کتاب کھول کر دکھا، اس کتاب میں ساری حدیث دیکھ لو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک جگہ پر تھا، ایک بیلوی کہنے لگا کہ جی جنازے کے بعد تم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کبھی نہیں مانگتے، نبی پاک سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، خلفاء سے نہیں ہے، تابعین سے نہیں ہے، ہماری فقہ میں نہیں، ہم نہیں مانگتے۔ کہتے جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مانگو۔ میں نے کہا حدیث موجود ہے؟ کہتے ہیں مشکات میں موجود ہے۔ میں نے کہا کھولو مشکات اور پڑھو مشکات۔ کہتے ہیں مشکات میں لکھے اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پر نماز پڑھو تو دعا مانگو۔ دیکھو موجود ہے۔ میں نے کہا بھی اگلی حدیث پڑھ، آگے بھی پڑھو۔ تم نے ایک حدیث کو پڑھا، آگے چلو۔ اسی مشکات میں اس حدیث کے مختصر آگے موجود ہے پیغمبر کا عمل، فلما صلی علی المیت قال اللهم اغفر لحینا ومیتنا، کہ جب پیغمبر نے جنازہ پڑھا تو پیغمبر نے دعا مانگی اللهم اغفر لحینا۔ میں نے کہا جو پیغمبر فرماتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر اس دعا کا معنی یہ ہوتا کہ میت پر جنازے کے بعد دعا مانگو، پھر پیغمبر اللهم اغفر لحینا ومیتنا جنازے کے بعد دعا مانگتے۔ اگر پیغمبر جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے میں دعا مانگتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوا کہ جنازے میں دعا مانگنے کا حکم ہے، بات کا حکم نہیں ہے۔ پھر کہ اس کا کیا معنی جی؟ حضور نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ مسئلہ سمجھنا، جب جنازہ پڑھو تو دعا مانگو۔ دو کا معنی بعد میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا سمجھدار ماں اپنے بچے کو جب اسکول بھیجتی ہے اور ٹریفک ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، تو سمجھدار ماں اپنے بیٹے کہتی ہے بیٹا رش بہت ہے، جب سڑک سے گزرو تو خیال کرنا، سڑک سے گزرو پہلے لت توڑانا پھر خیال کرنا۔ یہی معنی ہے، او بھائی یہی معنی ہے اس کا۔ ماں کہتی ہے بیٹا جب سڑک سے گزرے ہو تو خیال کرنا، یہ معنی گزرنے کے بعد خیال کرنا، مانا کہ تمہارا گزرنا خیال اکٹھا ہو۔ بیٹا جب گزرو تو خیال سے گزرنا، یعنی خیال کے گزرنا بھی ہو اور خیال بھی ہو، دیکھ دیکھ کر گزرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا کہ جب تم عام نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے پڑھتے ہو، لیکن تم جنازے پر جاتے ہو تو اللہ کے لیے سارے نہیں پڑھتے، دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ اللہ کے لیے ہوتا، دعا یاد کر لیتا نا، دعا نہیں آتی تب بھی جنازہ۔ کیوں؟ میں نہ گیا ہونا نہیں ہونا، ان کے باپ پر میں نہ گیا تو کل کو میرے باپ پر کیسے آئیں گے؟ اب اللہ کے نبی فرمایا تم نے شفاعت کرنی ہے، تم نے سفارش کرنی ہے، تم نے دعا مانگنی ہے۔ تو جب میت پر جو جنازہ پڑھو اور پھر دعا مانگو تو تم نے دعا کیسے مانگنی ہے؟ اخلاص سے مانگنا، اللہ کے لیے مانگنا، برادری کے لیے نہ مانگنا، اللہ کے لیے مانگنا۔ اس کا آخری وقت ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، تم اس سے الگ ہو رہے ہو، کم از کم آخری بار تو اخلاص سے اس کو رخصت کر دو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ اب ہم نے کہا نماز جنازہ تو تھا ہی دعا، نماز جنازہ تو ایک ضمن بات آگی میں کہتا جاؤں، بعض لوگ عجیب دھوکہ دیتے ہیں، عجیب
धोखा कौन सा? हमें कुछ कहेंगे, दूसरों को कुछ कहेंगे। आप कहोगे वो कैसे? बाद लोग कहेंगे जब तुम जनाजा पढ़ो तो फातिहा पढ़ो, जनाजा पढ़ो तुमने फातिहा पढ़ना है। क्यों पढ़नी है फातिहा? कहते हैं अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बगैर फातिहा की नमाज नहीं होती, नमाज जनाजा भी नमाज है तो बगैर फातिहा के नहीं होती। अच्छा, अब बरेलवी आ गए, उन्होंने कहा जनाजे के बाद दुआ मांगो, उन्होंने कहा नहीं, नमाज जनाजा तो दुआ है, ये खुद दुआ है, इसके बाद कौन सी दुआ? तो तुम्हें क्या कहा? नमाज जनाजा। बात समझ आ रही है? नमाज जनाजा। और उन्हें क्या कहा? नमाज जनाजा। हमें कहा नमाज जनाजा नमाज है और नमाज बगैर का नमाज जनाजा। हमें कहा नमाज जनाजा नमाज है और नमाज बगैर फातिहा के। उन्हें कहा नमाज जनाजा दुआ है और दुआ के बाद कौन सी दुआ? तो हमें भी धोखा दिया, उनको भी धोखा दिया, दोनों को धोखा दिया ना। मैं मिसाल देकर कहता हूँ ऐसे ही है कि जैसे पिछले साल ठेकेदारों ने तुम्हें भी धोखा दिया, हमें भी धोखा दिया। तुम्हारे यहाँ किन्नू होते हैं, मौसमी ब्लड फ्रूटल होते हैं, कम होते हैं, हमारे यहाँ बहुत होते हैं। अब मैं ये तो ठेकेदार ने हमें भी धोखा दिया, कराची भी धोखा दिया, हमें भी धोखा, लाहौर भी धोखा। हमारे यहाँ पिछले साल फल बहुत कम थे, हमारे पास ठेकेदार आए तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें हम पैसे थोड़े देंगे इसलिए कि तुम्हारे बागात में फल कम है। और जब यही फ्रूटर कराची पहुंचा, यही किन्नू कराची पहुंचा, उन्होंने कहा भाई तुमसे पैसे ज्यादा लेंगे क्योंकि इस तरह बागात में फल कम है। ठेकेदार उन्होंने भी दाव आ गया, था भी दाव तो ये उनको भी दाव लगा गया, हमें भी दाव लगा गया। बरेलवियों से बात हुई कहते हैं दुआ है, और हमसे बात हुई तो कहते हैं नमाज है। तो दलील वही है, उनको भी दाव लगाया, हमें भी दाव लगाया। तो जैसे ठेकेदार ने गुज़श्ता साल हम दोनों को दाव लगाया तो ये जालिम तुम्हें हमें दोनों को दाव लगा रहा है। इसलिए हम कहते हैं बरेलवी भी समझे और देवबंदी भी समझे। जब आएगा ना जनाजा शहीद का, शहीद हुआ कश्मीर में, कि भाई गायबाना नमाज जनाजा, कभी क्यों? हजरत नजाशी का अल्लाह के नबी नहीं पढ़ा था। और जब उठाओ इनकी किताबें, सिरात रसूल उठा लो, इब्राहिम साहब कोटी साहब की, इनकी किताबें उठाओ तो इनके उलमा ने मसला लिखा है कि नमाज जनाजा शहीद का है ही नहीं। ये हजरात कह दे नहीं है तो मुझसे बात कर लें, मैं साबित करता हूँ कि तुम्हारे उलमा शहीद के लिए जनाजे के कायल नहीं है। कहते हैं पैगंबर ने शहीदों का जनाजा नहीं पढ़ा, शहीद का जनाजा है ही नहीं, तो उधर का शहीद का जनाजा है ही नहीं। और जब जरूरत पड़ी इश्तिहारात की तो क्या गायबाना नमाज जनाजा? क्यों? अल्लाह के नबी ने नजाशी का पढ़ा था। नजाशी का मसला अलग है कि नबी पाक ने कैसे पढ़ा था, मसला बिल्कुल अलग था और धोखा दिया। उधर कहेंगे शहीद का जनाजा है ही नहीं, और जब जनाजा शहीद का होगा तो पेश नजाशी को पूर्ण करेंगे। पूछो नजाशी किस मार्के में शहीद हुए थे? कोई बात समझ आई तुम्हें? इस पर आप एक मुताला करें, बाहर एक किताबचा पड़ा हुआ है, उस किताबचे का नाम है छुपे राज। क्या नाम है? राज है छुपे हुए, हमने खोल दिया। छुपे राज, उसमें गायबाना नमाज जनाजा, सीने पर हाथ बांधना, और नंबर 3 फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये 3 मसले इसमें, अगली किस्त में अगले 3, अगली किस्त में अगले 3, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अब ये राज खुलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बात है, नशीर फरमा लो। अगर तुम्हारे मामू कांजन में कोई शहीद का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने लगे, उसे कहो कि तुम्हारे उलमा शहीद के नमाज जनाजा के कायल ही नहीं है, वो कहते नहीं है, फिर हवाले मुझसे मांगो। तो जब शहीद के नमाज जनाजे में तो गायबाना का माना क्या होगा? को बात समझ आ रही है आपको? अल्लाह हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं कह रहा था कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब बात समझो। कहेंगे जी हदीस में आता है, अल्लाह के पैगंबर के सहाबी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब भी हदीस निकालें आप हदीस खोल लो, कहेंगे जी फातिहा पढ़नी चाहिए, हदीस में है, तवज्जो रखना। आपने कहना मसला ये नहीं है, जब तुम नमाज जनाजा पढ़ते हो अल्लाह अकबर, नंबर 2 सना, नंबर 3 औज़ बिल्लाह, नंबर 4 बिस्मिल्लाह, नंबर 5 फातिहा, उसके बाद आमीन, उसके बाद दुआ। फातिहा के बाद नंबर 1 सना, नंबर 2 औज़ बिल्लाह, नंबर 3 बिस्मिल्लाह, नंबर 4 फातिहा, नंबर 5 आमीन, नंबर 6 दुआ।
دنیا کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب کا نام لے کر بتا دو کہ جس میں پیغمبر سے 6 چیز ثابت ہو. کوئی ایک کتاب کا نام لو کہ حضور نے جنازہ پڑھا، پہلے ثنا پڑھی، پھر حضور نے اعوذ باللہ پڑھی، پھر نبی نے بسم اللہ پڑھی، پھر نبی نے فاتحہ پڑھی، پھر حضور نے آمین فرمائی، اور پھر پیغمبر نے. لاؤ کس کتاب میں ہمیں ہمیں بھی کوئی حوالہ دو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مسئلہ بیان کریں آپ پریشان نہ وغیرہ، آپ انہیں کہو کہ تم جو فاتحہ پر جنازہ پڑھتے ہو نا، یہ پورا جنازہ لکھ دو، پھر مجھے کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو کہ جنازہ جو تم پڑھتے ہو یہ کس حدیث کی کتاب میں ہے. آج مجھے آزاد فرما رہے تھے، ایسے ضمناً بات ہوئی کہ ایک مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے، انہوں نے کہا یہ کیا کہ تم جلدی جلدی جنازہ پڑھاتے ہو، تو بھائی جنازہ لمبا پڑھاؤ. میں کہتا ہوں لمبا پڑھاؤ، تو نبی نے لمبا پڑھایا تو لمبا پڑھا لو. بات اللہ کے پیغمبر کی ہے نا. کہتا ہے جب نبی نے اتنی دعائیں نہیں مانگی، میں کہتا ہوں اتنی دعائیں نبی پاک نے اکٹھی ہر جنازے میں مانگی ہیں، کوئی حدیث دکھا دو. اتحیات جب بیٹھتے ہو تو دعا کون سی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی، ربنا آتنا فی الدنیا، مانگتے ہو نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. لیکن جب مولانا نماز پڑھاتے ہیں تو ساری دعائیں نہیں مانگتے، اتحیات میں ایک مانگتے ہیں. کتنی مانگتے ہیں؟ ایک. اب کوئی نہیں کہتا جی ساری مانگو، کوئی نہیں کہتا ساری مانگو. کیوں بھائی؟ ساری نہیں، ایک دعا مانگیں گے نماز تو ہو گئی. کہتے ساری مانگو. میں کہتا تم حوالے پیش کرو کہ اللہ کے نبی ہر جنازے میں یہ ساری دعائیں جہرن مانگتے تھے. اگر کبھی مسئلہ پیش آئے تو آپ پریشان نہ ہوا کرو، پورا مسئلہ سنو، کتاب کھول لو، پورا مسئلہ پڑھ لو، وہاں نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری کتب فقہ اٹھاؤ گے تو پورا مسئلہ ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ پورا مسئلہ. میں خیر بات سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں. بات سمجھو. قربانی میں گائے ذبح کرو تو کتنے حصے؟ اونٹ ذبح کرو تو کتنے حصے؟ 60. انہوں نے کہا جی گائے میں 7 تو اونٹ میں 10. حوالہ پیش کیا ترمذی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی. گائے میں 7 آدمی، اونٹ میں 10 آدمی تھے. آپ ترمذی کھول لو، اگلی حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ، ہم نے پیغمبر کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ قربانی کی ہے. البقرہ عن سبع والبدن عن سبع وفی روایہ البعیرہ عن سبع. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی، ہم نے گائے میں 7 آدمیوں نے شرکت کی، ہم اونٹ میں 7 آدمیوں نے شرکت کی. اب سوال یہ پیدا ہوگا، ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، ایک حدیث حضرت جابر کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. حضرت جابر کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے. پہلے حدیث ابن عباس کی، پھر حدیث حضرت، یہ بات سمجھنا، پہلے حدیث ابن عباس کی، پھر حدیث حضرت جابر کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ابن عباس والی لائے، پھر حضرت جابر والی لائے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر امام ترمذی نے فیصلہ کیا، جب یہ حدیث پڑھے انہیں کو بھی ذرا فیصلہ دکھاؤ. امام ترمذی نے کیا فیصلہ کیا؟ جس ترمذی کی تم نے حدیث پیش کی ہے اس ترمذی کا فیصلہ پیش کرو. تم نے امام ترمذی کی حدیث کو پڑھا، میں نے ترمذی کی حدیث کو بھی مانا، امام ترمذی کے فیصلے کو مانا. تم نے حدیث امام ترمذی سے لیا ہے، فیصلہ اپنے مولوی سے لیا ہے. تم نے امام ترمذی کو چھوڑ دیا، میں نے امام ترمذی کو نہیں چھوڑا، نہ حدیث چھوڑی نہ فیصلہ چھوڑا. امام ترمذی فرماتے ہیں ابن عباس نے فرمایا ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی، گائے میں 7 تھے، اونٹ میں 10 تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی ہے، گائے میں 7 تھے، اونٹ میں بھی 7 تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الفضیل ابن موسیٰ. ابن عباس کی حدیث حسن ہے اور غریب ہے. حدیث جابر حدیث حسن صحیح. حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے. آگے امام ترمذی نے فیصلہ کیا، فرمایا جابر کی حدیث بھی ٹھیک ہے، ابن عباس کی بھی ٹھیک ہے، مگر دونوں میں فرق کیا. فرمایا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم. حدیث دونوں ٹھیک ہے، مگر ابن عباس والی روایت کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، حضرت جابر والی حدیث کو صحابہ نے لیا تھا. تو جس پہ عمل صحابہ کرے تو بھی کر، جس کو صحابی چھوڑے تو بھی چھوڑ. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ انہوں بھی کس نے کیا؟ آپ امام ترمذی سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نہیں پوچھیں گے تو مولوی کو پوچھ رہے ہیں. یہ نوجوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو
تم صبح جا کر مولوی صاحب کو جی رات مولانا لیاز گھومنے آئے تھے، انہوں نے ترمذی کا فیصلہ بتایا تھا، یہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ اگر امام ترمذی نے فیصلہ نہ کیا ہو میں جھوٹا، اور اگر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہو اور تمہارا مولوی نہ مانے پھر اس مولوی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ چھوڑنا چاہیے، بالکل بولتا نہیں، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب بات سمجھو، ایک فیصلہ امام ترمذی کا، وہ کیا فیصلہ کیا کہ ابن عباس کی حدیث متروک، حضرت جابر کی حدیث معمول۔ کیوں؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث حسن اور غریب ہے، حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے، والعمل علی ھذا، اور عمل صحابہ نے حضرت جابر کی حدیث پر کیا ہے۔ حدیثیں تو دونوں ٹھیک ہو گئی نا، مگر عمل کس پہ کیا؟ یہ اصول۔ اب اگلی بات سنیں، اور حضرت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں اسی سٹیج پر عرض کر چکا ہوں، امام ابو داؤد نے اصول بیان کیا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں اسی سٹیج پر عرض کر چکا ہوں، امام ابو داؤد نے اصول بیان کیا، سنن ابو داؤد باب لحم سید المحرم، نمبر 2 باب من لا يخطئ صلاة شيء، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنازل الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابه بعده، اگر پیغمبر سے حدیثیں دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں مختلف ہوں، ہم یہ دیکھیں گے پیغمبر کے صحابہ نے کس پہ عمل کیا، جس پہ عمل صحابی کرے ہم بھی کریں گے، صحابی جوڑے ہم بھی جوڑ دیں گے۔ تیسری اصول سنو، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے، یہ اصول سمجھو پھر میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب الوضوء مما مست النار، آگ کی پکی ہوئی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر امام مسلم حدیثیں لائے، آخر میں امام مسلم ایک حدیث لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا بکری کا گوشت کھایا مگر اللہ کے پیغمبر نے وضو نہیں کیا۔ پہلے امام مسلم لائے کہ جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر حدیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صحیح مسلم کے اشارے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر مسلم فی ھذا الباب الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار، امام مسلم اس باب کے تحت پہلے احادیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتے، ثم اکبھا بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء مما مست النار، پھر امام مسلم احادیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے امام نووی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ، گویا کہ امام مسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آگ کی پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو کے ٹوٹنے والی حدیثیں یہ منسوخ ہے اور وضو نہ ٹوٹنے والی حدیثیں یہ ناسخ ہے۔ آگے امام نووی نے ضابطہ بیان کیا، مامو کانجر کے مسلمانوں اس ضابطے کو نوٹ کر لو، اگر تم نے ضابطہ یاد کر لیا، بحث رفع یدین کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث امین بالجار کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث فاتحہ خلف الامام کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث طلاق ثلاثہ کی ہو جیت تمہاری ہے، اختلافی کوئی مسئلہ ہے گا فتح تمہاری ہوگی اگر تم نے امام نووی کا یہ ضابطہ نشین کر لیا۔ امام نووی کہتے حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یرون الاحادیث التي، امام نووی کہتے ہیں کہ محدثین کا ضابطہ یہ ہے، امام مسلم اور امام مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث کا اصول یہ ہے حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يحكمونها بالناسخ۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو، پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو، پھر مجھے کہنے دیجئے امام ترمذی حدیث لائے ابن عباس نے فرمایا ہم 10 آدمی اونٹ میں شریک تھے، پھر حدیث لائے حضرت جابر کی، وہ فرماتے ہیں ہم 7 آدمی شریک تھے، امام ترمذی پہلے 10 والی لایا، امام ترمذی پھر 7 والی لایا۔ امام مسلم کہتے ہیں محدثین کی عادت یہ ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو، پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو، پھر مجھے کہنے دیجیے 3 اور 10 والی حدیث وہ بھی ٹھیک ہے، 7 والی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر 10 والی منسوخ اور 7 والی ناسخ۔ 10 والی ناسخ اور 7 والی، آپ بتاؤ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا۔ اور وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی، مگر فرق کیا؟ وہ عمل کریں گے حدیث منسوخ پہ، ہم عمل کریں گے حدیث ناسخ پہ۔
اچھا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم مانتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم فرق کیا ہے؟ فرق کیا دونوں؟ فرق یہ ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے، منسوخ نہیں مانتا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتا ہے مگر منسوخ۔ ہم نبوت بھی مانتے ہیں، منسوخ بھی مانتے ہیں، حضور کی نبوت بھی مانتے ہیں، ناسخ بھی مانتے ہیں۔ پھر میں یہ بات بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں، یہودیت کا جرم یہ ہے وہ منسوخ نبوت کو مانتا ہے، عیسائیت کا جرم یہ ہے منسوخ نبوت کو مانتا ہے، تیرا جرم یہ ہے تو منسوخ حدیث پہ عمل کرتا۔ اگر منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے تو منسوخ نبوت پہ عمل کرنا بھی جرم ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو جو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو۔ میں نے جو بات پوچھی ہے اس سے غیر مقلد کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اور منسوخ حدیثوں پہ عمل کرنا جرم ہے۔ حنفیت میں اور دیگر میں فرق یہی ہے، امام ابو حنیفہ ان احادیث کو لیتے ہیں جس پر صحابہ کا عمل ہوتے۔ اب بات سنو، میں نے عرض کیا تھا اصول ذہن میں رکھو، رفع الیدین کھول لو، آمین بالجار کھول لو، مسئلہ فاتحہ خلف الامام پہ کھول لو۔ محدثین پہلے حدیث لائیں گے رفع الیدین کی، پھر لائیں گے ترک کی، پہلے آمین بالجار کی، پھر لائیں گے سر کی، پہلے لائیں گے فاتحہ کی، پھر لائیں گے ترک کی۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے ہاں رفع الیدین منسوخ اور یہ ناسخ، آمین بالجار منسوخ اور یہ ناسخ، فاتحہ خلف الامام منسوخ اور ترک ناسخ۔ ہم عمل کرتے ہیں حدیث معمول پر، تم عمل کرتے ہو حدیث مطروق پر۔ ہم کہتے ہیں کہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تم یہ نہ کہو کہ حنفی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، میں نہیں کہتا تم حدیث پہ عمل نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہو، ہم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم ناسخ پہ، تم منسوخ پہ، ہم معمول پہ، تم متروک پہ۔ اب فیصلہ تم کرو، عمل متروک پہ کرنا ہے یا معمول پہ، عمل ناسخ پہ کرنا ہے، عمل منسوخ پہ۔ میں یہ دعوت دے کے تمہیں جاتا ہوں، فیصلہ آپ پہ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو معمول ہو، ان پہ توفیق عطا فرمائے جو ناسخ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، جزاکم اللہ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ۔ آپ تم جلدہ خراب کرنے لگے ہو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ کیسے بادشاہ لوگ بھائی؟ آپ نے سفر کم کیا ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری عادت نہیں ہے، یہ میری عادت نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر لمبا کیا ہے، میں نے یوں کیا، میری عادت نہیں ہے یہ باتیں کہنے کی۔ باقی جتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے جلسے کے لیے پہنچوں، آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے، آپ نے سونا ہے، میں نے اگلے جلسے کے لیے پھر سفر کرنا، تو تھکاوٹ کا احساس تو مجھے ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھتے؟ آپ نے چٹھیں لکھی ہے تو جواب سن لو۔ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ جو لوگ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ان کی نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ جو جراب پر مسح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جن کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز کا کیا معنی بھائی؟ شیخ صاحب وضاحت فرمائیں، کیا چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اونٹ کو کس طرح ذبح کرنا؟ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہے؟ بعض مسئلے میرے متعلق ہیں اور بعض مسئلے ایسے ہیں جو تمہیں کسائی بھی بتا دے گا۔ مجھ سے وہ پوچھو گے جو تمہیں کسائی نہیں بتائے گا یا عام علماء نہیں بتائیں گے۔ تو بات سمجھ آئی؟ سندھ میں کیا میں نے بیان کیا تو بعد میں چٹیں شروع ہو گئی۔ ایک چٹ آ گئی کہ جی میت کو غسل دینے کا مصنون طریقہ بیان کریں، میں نے کہا یہ مؤذن سے پوچھ لو۔ ایک جگہ پر گیا، کہتا نہیں آنکھوں میں سرما لگانے کا مصنون طریقہ، میں نے کہا سروزہ لگا لو۔ بھائی جو مسئلے آسانی سے ہر جگہ مل سکتے ہیں وہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو۔ قربانی 3 دن ہے، چوتھے دن نہیں ہے۔ اس پر احادیث مسلم میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن عمر، حضرت انس، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، الاضحیٰ یومان بعد الاضحیٰ کہ قربانی کے دن صرف 3 ہے۔ نمبر 1 10، نمبر 2 11 اور نمبر 3 12۔ جو حضرات کہتے ہیں قربانی کے 4 دن ہیں، ان کی دلیل ایک حدیث ہے، ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے سارے دن
قربانی کے دن ہے، تشریق کے دن ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں آپ نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان سے پوچھو اگر اس حدیث کی بنیاد پہ 13ویں دن کی قربانی جائز ہے تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر 9ویں دن کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایام تشریق اگر ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع 9 سے ہوتے ہیں، جو اب تمہارا وہی ہمارا۔ اونٹ کو کس طرح، میں نے کہا ایک عیسائی سے پوچھ لو، قربانی کی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر بکری یا بھیڑ ہو تو 1 سال، لیکن بھیڑ اور دمبے میں اگر 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں 1 سال کی لگے تو وہ قربانی کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور گائے اور بھینس کی عمر 2 سال مکمل ہو، 3 سال میں داخل ہو۔ نمبر 3 اونٹ کی عمر 5 سال اور 6 سال میں داخل ہو، اسے مسنہ کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی امام ابو حنیفہ تک کیا سند ہے؟ میں آپ کو پہلے ان سوالات کے جواب اسی مسئلے میں دے چکا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ حنفی کے مسائل جواب اسی مسئلے میں دے چکا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ حنفی کے مسائل تواتر سے ثابت ہیں، اور جو بات تواتر سے ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عیسائی اور یہودی تم سے پوچھے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے سند کے ساتھ ثابت کرو، آپ جواب یہ دو گے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو بات تواتر ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اگر امام صاحب کے قول اور قرآن کی آیت کے درمیان تضاد ہو تو ترجیح کس کو دیں گے؟ امام ابو حنیفہ کے قول اور قرآن کی آیت میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ امام ابو حنیفہ کے قول اور حدیث مبارک میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ ہاں یہ کہو گے کہ تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے، تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے چمگادڑ ہو تو اس کو دن کو رات نظر آتی ہے، رات کو دن نظر آتا ہے۔ تو قصور چمگادڑ کا ہے، قصور اللہ کے پیدا کردہ سورج کا نہیں ہے۔ تو وہ جو تضاد نظر آئے نا اس کو تضاد کہہ کر جھٹک نہ دیا کرو، وہ تضاد ہم سے پوچھ لیا کرو، ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہ تضاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ حضرت امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں حضرت امام ابو یوسف امام محمد سے بات منقول ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد جو امام صاحب کے 2 بڑے شاگرد ہیں ان کو صاحبان کہتے ہیں۔ فتاوی، یہ میں کہہ رہا ہوں فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں بات موجود ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، سلفیوں نے ایک کیسٹیں تیار کی، سیڑیاں جن میں کتابیں لائے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار یہ سلفیوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں ساری کتابیں سیڑیوں میں آ گئی ہیں، ایسے بٹن دباؤ تو مسئلہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا ساری؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا فتاوی شامیہ بھی؟ کہتا جی آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری کتابیں لائیں اور اس میں گڑبڑ نہ کریں، کچھ بددیانتی کی ہوگی۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کھولو فتاوی شامیہ، نکالا۔ میں نے کہا فتاوی شامیہ کا مقدمہ کھولو، تلاش کرتا ہے، کہتے مقدمہ تو ہے ہی نہیں، پورا مقدمہ ہی پی گیا۔ آپ رات جاؤ صبح سیڑھی لے لو پھر مجھے بھیجو کہ مولانا نہیں تو مقدمہ نکلا ہے اس میں سے، پورا مقدمہ ہی گیا۔ کیوں؟ اس لیے اس مقدمے میں ان سوالات کے جواب ہیں، امام ابو حنیفہ پر جرح پر اعتراضات کے جوابات ہیں، پی گئے۔ اس شامیہ کے مقدمہ میں لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی قول ہوگا وہ امام صاحب الگ نہیں ہوگا، کسی ایک مسئلے پر 2 قول امام صاحب کے ہوں گے، میں انہی میں سے ایک قول لے لوں گا۔ امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دو گے، وہ در حقیقت امام صاحب کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا۔ امام محمد کے قول کو ترجیح دو گے، امام ابو حنیفہ کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا، تو الگ الگ قول کیسے ہوئے؟ اور اگر الگ الگ ہو بھی جائے تو پھر امام ابو یوسف امام محمد یہ مجتہد ہے اس درجے کے، امام کے اصول لے کر امام سے اختلاف کر سکتے ہیں، پھر ترجیح اصحاب ترجیح دیں گے۔ یہ حنفیہ کا مستقل اصول موجود ہے، اصحاب ترجیح جس کو ترجیح دیں ہم مان لیں گے۔ اس وقت ہدایہ 2 جلدوں میں القول الراجح کے نام سے آ چکی ہے، جسے مفتوی قول الگ الگ کر دیے گئے۔ رفع الیدین کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ رفع الیدین کرنا نماز میں مکروہ ہے، سنت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے قربانی جائز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ میں عرض کیا کہ وہ مسئلے پوچھو جو میرے متعلق ہے، جو تمہیں عام مشکل سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا نماز جنازہ کئی سال بعد پڑھایا، کیوں پڑھایا؟ تو تھا نا، مان لیا گیا پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال بعد نہیں، نبی پاک نے اس وقت ہی پڑھایا تھا۔ ہاں اکٹھا 10 اکٹھے
حضرت حمزہ پڑھے رہے، باقی 10 آتے چلے جاتے، 10 چلے، نبی پاک نے شہداء کے جنازہ اس وقت بھی پڑھایا، کون کہتا نہیں پڑھایا؟ مولانا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی کی ہے، ابراہیم سیال کوٹی کی نہیں ہے، اللہ کو خوش رکھے۔ صادق سیال کوٹی کتاب صلاۃ الرسول، اللہ خوش رکھے۔ آپ نے اچھی بات بتائی ہے، اس میں جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے نا جو میں بتا رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں نا بدلا، نہیں بات سمجھے؟ وضاحت یہ فرمایا کہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا۔ ہمارے کچھ بھائی انڈے کی قربانی دے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بعض اصطلاحات عقائد کی ہوتی ہیں، بعض اصطلاحات تصوف کی ہوتی ہیں۔ تصوف کی اصطلاحات کو تصوف میں رکھو، عقیدے کی اصطلاح کو عقیدے میں رکھو۔ مثال کے طور پہ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اب یہاں غوث کا معنی وہ مددگار نہیں جو اللہ کے لیے ہے، تو جب معنی بدل گیا تو غوث کا اطلاق بھی ٹھیک ہو گیا۔ غوث صوفیاء کی ایک اصطلاح کا نام ہے، ان کے غوث کا وہ معنی نہیں جو موحد توحید کا معنی بیان کرتا ہے۔ تو مشکل کشا کا ایک معنی وہ ہوگا کہ جو مشکل کشا کا معنی عقیدے کے باب میں ہوگا، ایک مشکل کشا کا معنی وہ ہوگا جو تصوف کے باب کے اندر ہوگا۔ جب تصوف کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور عقیدے کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ حاجت پوری اللہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تو بزرگوں آپ نے میری مشکل ہی دور کر دی، میں بڑا پریشان تھا، اللہ خوش رکھے آپ نے مجھے 100 روپے دے کر میری پریشانی دور کر دی ہے۔ پریشانی کون دور کرتا ہے؟ آپ مشرک ہو گئے۔ تم نے بزرگوں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، اور کبھی کبھی آج اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا ہے بھئی میں آج بہت سخت پریشان تھا، میرے سر میں درد تھا، اللہ تجھے خوش رکھے آج تو نے جب مجھے گولی کھلائی میرے سر کے درد تو نے ٹھیک کر دیا۔ تو سر کے درد ٹھیک اللہ کرتا ہے بیوی دور کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ تو بس اوقات وہ کلمات آدمی بولتا ہے لیکن معنی وہ نہیں ہوتے جیسے شرک ہو، اس لیے ہر بات پہ شرک کے فتوے لگا کر ان مشینوں کی وجہ سے ہر مسلمان کو مشرک مت بناؤ۔ ہمارے کچھ لوگ گھوڑے کی قربانی میں نے بتا دی، یہ تو آپ کو رفع الیدین کی مکمل وضاحت فرمائیں۔ مکمل وضاحت پر تو مکمل وقت چاہیے نا۔ رفع الیدین کے لیے باہر مناظرہ پڑا ہوگا 3 یا 4 گھنٹے کا، آپ دیکھ لیں، اگر ہوگا تو سیڑھی مناظرہ، آپ اسے مکمل وضاحت دیکھ لیں۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ مکروہ ہے، باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ بیانات چلتے رہیں گے، آئندہ بیان رفع الیدین پہ مکمل رکھ لوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ مکروہ ہے رفع الیدین کرنا۔ وطر سنت کتنے ہیں؟ ارے وطر واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وطر واجب حق علی کل مسلم، حضور نے فرمایا وطر واجب ہے اور 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے سے نماز نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ موضوع پر دیکھیا موضوع پر مسح کرنے نماز نہیں ہوتی، میں نے کب کہا؟ میں نے جرابوں کی بات کی، موضوع کی تو کہی نہیں۔ موضوع پر تو مسح کرنا جائز ہے، سنت ہے، ثابت ہے، موضوع کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں غیر مقلدین حضرات کی عادت بن گئی ہے کہ جہاں آپ کے نام کا اشتہار ہے اس کے اوپر اپنا اشتہار لگا دیتے ہیں یا آپ کا نام پھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو بھائی وہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ میں تو ساتھ اس کہتا ہوں جو میرے آنے پر خوش ہیں اللہ ان کو اور خوش کر دے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میں نے آج تک بحمدللہ تعالیٰ پورے ملک میں کبھی کسی غیر مقلد کا اشتہار پھاڑا ہے، میرے مدرسے کے باہر لگا دے میں تب بھی نہیں پھاڑتا۔ کرو بھائی، یہ کون سی لڑائی تھوڑی ختم ہوتی ہے، ہمت سے کام لو، دلائل سے بات کرو۔ میں نے آپ سے گزارش کی، میں نے اس جلسے میں بھی آج بھی میں اکابر پر بات نہیں کرتا۔ گزشتہ بیان میں جو میری زبان میں شدت تھی نا رانا شمشاد سلوی کے خلاف، اس کی وجہ اس کی تبرہ بازی تھی۔ اکابر کو گالیاں دو گے تو بھائی ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں دو گالیاں، میرا نام پڑھو 100 دعا پڑھو، تو مجھے گالیاں دو، میں جواب میں تمہیں کبھی برا نہیں کہوں گا انشاءاللہ، لیکن میرے اکابر کو ہوگے پھر معاف بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں کے نزدیک مسجد کے اندر فلم بنانا جائز ہے؟ مسئلہ مسجد کے اندر کا نہیں ہے، یہ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ آپ ویسے ہی پوچھ لیتے کہ فلم بنانا جائز ہے کہ نہیں۔ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا مسئلہ برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری نظریاتی جنگ ہے،
نظریاتی جنگ ہے، اور نظریاتی جنگ کے لیے بس اوقات انسان وہ آلات استعمال کرتا ہے کہ وہ آلات استعمال نہ کرے تو اپنی آواز باہر نہیں پہنچتی۔ امریکیوں کو طالبان ذبح کرتے ہیں، اگر یہ میڈیا پر نہ لائیں تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، جب 2-4 فلمیں نشر ہو جائے تو اب پتہ چلتا ہے کچھ اور ہے۔ میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، اب اگر ویڈیو کے اندر نہ ہو کہتے جی ہار گئے، دوڑ گئے، جب مناظرہ دکھاؤ پھر سکون آ جاتا ہے۔ تو ہم جو ویڈیو کے اندر ان مناظر کو قلم بند کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوئے نہیں، ولیمے کے اندر نہیں، شادی خوشی میں نہیں، عام اپنے ماحول کو ویڈیو میں نہیں لاتے، ہم سی ڈی کے اندر ان چیزوں کو لاتے ہیں کہ جو نظریاتی طور پر ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے۔ جب آپ عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں تصویر کھنچواتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ جائز ہے؟ تو مجبوری ہے، بس بات سمجھ آ گئی۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا، یہ چیک کریے کہ فلاں مناظر ہے غیر مقلد، اس کی ویڈیو فلم بنی ہے، میں اس پر بات نہیں کرتا اس کی بنی ہے کہ نہیں بنی، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں، بات سمجھتے ہیں، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں، باقی کون کون بنواتا ہے وہ سب کے علم میں، کون بنواتا ہے کون نہیں، بات سمجھتے ہیں، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں، باقی کون کون بنواتا ہے وہ سب کے علم میں، کون بنواتا ہے کون نہیں، اس پر تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم مجبوری کے لیے ان پروگراموں کو نظریاتی جنگ لڑنے کے لیے اور اپنی جنگ کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب میں تو یورپ نہیں جا سکتا، میں یورپ تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ وہ دیکھتے ہیں ساتھی، افریقہ میں جاتی ہے، بیرون ملک میں جاتی ہے، اور اس کے جانے سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں جاتے، غیر مقلد اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ پریشان بھی جاتے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے، میری محنت ان کے علم میں ہے، ایسے اشتہار نہیں پڑھتے، کوئی وجہ ہے۔ میں جو دن رات سفر کر کے الحمدللہ میں نے بھی اندرون سندھ کا 4 دن میں سفر کیا، ایک سفر میں نے پھر کرنا ہے، ایک پھر کرنا ہے۔ آپ آئندہ سال اندرون سندھ جا کے دورہ کر کے پوچھ لینا کہ فضا کیسے بدلتی ہے۔ قربانی کے جانور کتنے دنوں کے اندر اندر ذبح کرنا مصنون ہے۔ ہمارے بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 13 میں نے بتا دیا نا بھائی 12 تک۔ ہمارے اسکول میں ہمارے استاد صاحب دوران سبق ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کل ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی کوئی اثر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کو ہمیشہ انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اور آج کل جو مالا کی شکل میں تسبیح ہوتی ہے اس پر ذکر کرنا بدعت ہے، برائے مہربانی اصلاح فرمائے۔ بالکل جو کہتے ہیں وہ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس گٹھلیاں رکھی ہوتی اور اپنی انہیں رکھی ہوتی تھی باندھی، وہ اس کو پڑھتے رہتے، پھر بھر دیتی، پھر پڑھتے، پھر بھر دیتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے انگلیوں کے علاوہ دھاگے کے اوپر باندھ کر بھی تسبیحات پڑھنا ثابت ہے، اور جو نبی پاک انگلیوں پر تسبیح پڑھتے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھتے تھے۔ یہ جو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا نبی پاک انگلیوں پر کیسے پڑھتے تھے۔ اگر یہ اس مجمع کے اندر اہل حدیث علماء طلباء موجود ہوں تو مجھے صرف 5 آدمی یہاں سے پر تشریف لے آئے، حضور کی انگلیوں کی تسبیح دکھا دیں، اور میں دکھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیحات کیسے پڑھتے تھے۔ 10,000 تسبیحات ان انگلیوں پر آدمی آسانی سے گن سکتا ہے، 10,000 بڑی آسانی سے۔ تسبیحات کا طریقہ یہ تھا 1 2 3، اب انگلیاں ایسی ہونی ہیں 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہو، 11 12 13 14 15 16 17 18 19، اب انگلی یہاں پر آنی ہے 20، پھر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ اب یوں میں گنتا جاؤں گا تو 10,000 میں آپ کو گن کر ہاتھوں پر بتاؤں گا، 10,000۔ انگلیوں پر تسبیح گننا مسنون ہے، لیکن انگلیوں پر کیسے مسنون ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا۔ یا پتہ ہے انگلی پر کیسے گنتے ہیں؟ اس کے لیے آپ حضرات کبھی وقت نکالیں، یا پھر میں کبھی حاضری دوں، یا 1 2 ساتھی مجھ سے بعد میں سیکھنے بیٹھ کر انگلیوں پر تسبیحات کیسے گنتے ہیں، پھر وہ آگے کسی کو سکھائے۔ بندہ کو آتی ہے میرے پاس آ جائیں جی، بندہ کو آتی ہے مجھ سے سیکھ لیں۔ آپ بتا دو بھی کون ساتھی ہیں؟ ایوب نام ہے میرا۔ بس ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان سے سیکھیں، مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، مولانا طاء اللہ صاحب ہیں، حضرات سے آپ سیکھ لیں انگلیوں پر گننے کا مسنون طریقہ۔ تیری ضرور ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں کالج کے اندر پروفیسر درانیہ کے فرما رہے تھے القاسم و حبیب اللہ، یہ صرف عربی مقولہ ہے نہ کہ کوئی حدیث، اس لیے اس کو حدیث کہنا صحیح نہیں، جبکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ حدیث ہے، آپ ہمارے صحیح رہنما فرمائیں۔ القاسم و حبیب اللہ الفاظ نہ بھی ثابت ہو تو مان لی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی انکار کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں جو مزدوری کرتا ہو، اور ایک حدیث نہیں کئی حدیثیں ثابت ہے۔ حلالہ کروانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، یہ بات کے ساتھ تک درست ہے۔ حلالہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے،
جو بات قرآن ثابت ہے اس پر کیسے لعنت ہو سکتی ہے؟ الطلاق مرتان قرآن کریم میں ہے. آگے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ایک آدمی اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے 3 طلاق دے دے، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر دے اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، اب یہ پہلے آمد کے آدمی کے پاس آ جائے گی اور حلال ہو جائے گی. یہ حلالہ تو شرعی ہے. تو ہر حلالے کو حرام کہنا، ہر حلالے پہ لعنت بھیجنا، یہ اسی آدمی کا کام ہے کہ جو حلالے کا معنی نہیں کم از کم سمجھے. ہاں آپ یہ بتاؤ کہ شرط لگا کر نکاح ثانی کرنا یہ بات اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو مطلقاً حلالے پر لعنت جو بات کہتا ہے وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلالے پر لعنت نہیں فرمائی. ہاں ایسے آدمی پر اگر کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاق دے دے، عورت کسی اور سے نکاح کرے اور اس شرط پر نکاح کرے کہ صبح تو مجھے طلاق دے دے گا، اپنے پاس رکھ کے طلاق اس شرط پر نکاح کرے، تو ایسے آدمی پر لعنت ہے. لیکن لعنت کا معنی یہ نہیں کہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی. ایک حدیث وہ بھی صحیح نہیں صحیح پیش کر دو، اگر شرط لگا کر نکاح کیا اس پر لعنت ہوئی، مگر یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی، ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر آدمی مسجد میں آ کے پیشاب کرے اور اس پیشاب کو اگر آدمی مسجد میں آ کے پیشاب کرے اور اس پیشاب کو آپ صاف کر دیں تو نماز نہیں ہوگی؟ بولو. اور مسجد میں پیشاب کرنا گناہ ہے نا؟ گناہ ہے، لیکن جب اس کو آپ صاف کر دیں گے تو وہ تو جانی. تو ہر حلالے پر لعنت نہیں ہے. جس حلالے پر لعنت ہے ہم بھی کہتے ہیں لعنت ہے. سوال ہے کہ اس حلالے سے نکاح ثانی ہوگا یا نہیں، بحث تو اس میں ہے. تم ایسی حدیث پیش کرو کہ اس سے نکاح نہیں ہوتا، یہ پیش نہ کرو. رات ایک عجیب مسئلہ پیش آیا، آپ زندگی میں سن کر حیران ہوں گے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا بہاول پور تحصیل احمد پور شرقیہ 11 اب 11 کے ساتھ ڈی پی ہے بی ہے مجھے نہیں پتا. آج ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا اور اس مسجد کے مولوی کا نام ہے فضل الرحمان. اس نے مجھے فون کیا، عجیب مسئلہ. کہتا جی ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب اس نے پھر گھر میں رکھ لیا. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس گیا تو ان نے کہا بھی اب نکاح نہیں ہوتا. غیر مقلدین کے پاس گیا تو ان نے کہا نکاح ہو جاتا ہے. وہ ان کی بات مان کر گھر میں لیا. تو سمجھنا ذرا بات، ان کی بات مان کر بیوی کو گھر میں لے آیا. سال سوا سال گزر گیا، بیوی گھر میں. لوگ کہہ رہے نکاح نہیں ہوتا، اسے رکھا ہوا کیوں؟ اہل حدیث کہتے ہیں اب اس عورت سے اولاد نہیں ہے. اس نے اب نیا کام شروع کیا، اس عورت کی بھانجی سے نکاح کا ارادہ کیا. تو لوگوں نے کہا بھی نکاح تو نہیں ہوتا. دیوبندیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہو جاتا ہے. پہلے کن کے پاس گیا؟ غیر مقلدوں کے پاس نا. انہوں نے کہا پہلی تیرے پاس ہے یہ حلال ہے. اب دوسرے کے لیے ان کے پاس نہیں جا رہا، اب کن کے پاس جا رہے ہیں؟ دیوبندی کے پاس. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلا تو نکاح ہوا ہی نہیں، وہ جو اس کے گھر میں ہے اسے تو حرام کاری ہو رہی ہے. وہ ایسی ہے جیسے اجنبی عورت گھر میں رکھی ہو، اگر بھانجی اس کی آ جائے گی اس کا نکاح حلال ہوگا، پہلا نکاح ہے ہی نہیں. اب اس نے کیا کیا؟ پہلی بیوی کو رکھنے کے لیے اہل حدیث سے فتویٰ اور دوسری کو رکھنے کے لیے دیوبندیوں سے فتویٰ. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے اور مثالیں دیتے تھے کس بات پر؟ لوگ کہتے ہیں جی ایک امام کی بات ماننی چاہیے، سب کی مانو گے تو کیا حرج ہے، تقلید شخصی کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس اور مثالیں بھی تھی، یہ نئی مثال سامنے آئی. ایک کی مانو تو یہ فائدہ ہوتا ہے اور 2 کی مانو تو یہ نقصان ہوتا ہے. اب اہل حدیثوں کی اگر مان لے تو بھانجی اس کے گھر میں نہیں آ سکتی، اور دیوبندیوں کی مان لے تو پہلی بیوی اس کے بعد. اس نے پہلی بیوی کے لیے فتویٰ ان سے لے لیا، بھانجی کے لیے مسئلہ ان سے پوچھ لیا. اللہ حفاظت فرمائے. میں نے پہلی بار آج ہی بات سنی. آپ دیوبند نبی علیہ السلام سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ وضاحت کریں. یہ ہمارے اوپر الزام، جھوٹ اور کذب اور بہتان ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیغمبر پر ترجیح نہیں دیتے، ہم اللہ کے پیغمبر کے دین پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہو تو آپ اللہ کے پاس نہیں جاتے بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے قاری کے پاس جاتے ہیں. کہ کوئی آدمی کہتے ہیں تم نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے تو قاری کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم نے قاری کو ترجیح اللہ پر دی ہے. آپ کہو گے نہیں میں نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے مگر سیکھنا کس سے ہے؟ قاری صاحب سے. بھائی حدیث پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی کے پاس پڑھو، اپنے مسجد مولوی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ کہو گے یہ نبی حدیث پیغمبر کی ہے مگر سمجھ نہیں کس سے ہے؟ مولوی صاحب سے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے
لیکن سمجھاتا مجتہد اور فقیہ ہے، ہمارے بس میں سمجھنا، ہم قدر اللہ کے نبی کی کرتے ہیں، ایمان اللہ کے نبی پر لاتے ہیں، لیکن نبی کا دین سمجھتے امام ابو حنیفہ تھے، تو سمجھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں نبی کو چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب ذرا اپنا نمبر دیں، میرا نمبر مولانا رسول اللہ صاحب، مولانا طاولہ صاحب، مولانا عبد القدوس صاحب، یہ میرا نمبر ہے، آپ جب جو ان سے میرا نمبر ہے نا، آپ ان سے رابطہ کر لو، 0346477615، یہ میرے پکے نمبر ہے، وہ موبائل تو کبھی نہیں ملے گا، آپ کو پتہ نہیں بند کر کے دوڑ گیا تو یہ تو ادھر ہی ہے نا، مطلب کبھی آدمی سوتا بھی ہے تو نمبر بند بھی کر لیتا ہے، بعض علاقوں میں اس کے نمبر نہیں بھی ہوتا، سگنل بھی نہیں آتے، کوئی مسئلہ بن ہی جاتا ہے، اس لیے ہمارے پکے نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری میں سورۃ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روشنی سے دلائل دیں۔ اصل تو بات یہ تھی، جب میں نے قربانی کے مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا تو آپ قربانی پر ہی چٹے دیتے تاکہ اس مسئلے پر مسائل آپ کے سامنے آتے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی نماز نہیں ہوتی، اس کے راوی سفیان بن عیینہ یہ موجود ہے، امام راوی، اور ابو داؤد میں حدیث ہے لمن یصلی بعدہ، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں آدمی اکیلا منفرد ہو اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ حدیث ہمارے مطابق مخالف تھوڑی ہے۔ غیر مقلدین سے پوچھو امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض ہے، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کہیں گے جی فرض ہے، بھئی کہاں پر حدیث ہے؟ کہیں گے بخاری میں، آپ کو بخاری لے آؤ، اور بخاری لکھا ہے باب وجوب القراءۃ، بخاری کہتا ہے واجب ہے، یہ کہتا ہے فرض ہے، تو پہلا اختلاف تو بخاری صاحب نے شروع سے ہی کر دیا نا، اس لیے ہم نے کہا بھی ہمارا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت